اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. محترم معزز معتمرین حضرات، میرے بھائیوں بزرگوں، اور اس میں ہمارے جانی بھائی جیسے بزرگ بھی موجود ہے، الحمدللہ اور بھی بزرگ موجود ہے، ساتھیوں اور میری باعصمت بہنوں، ایک خاتون کو چھوڑ کے، کیونکہ میری اہلیہ بھی یہاں پہ موجود ہے، باعزت میری بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام مرد و خواتین کو اس سعادت پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے اپنے دربار کی اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی، جو سعادت آپ کو اور ہم کو ملنے والی ہے، میں اس پر آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور وہ تمام رحمتیں ہم سب کو عنایت فرمائے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ چھوٹا نہیں ہوتا. میں شروع کرتا ہوں اس خالق کائنات کے نام سے جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور حضرت انسان کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی اور عقل و شعور و دانش بھی عنایت فرمائی. اور نہ صرف یہ تمام، کیونکہ 18,000 جو مخلوقات ہیں نا دنیا میں، ان میں سب کو یہ شعور، یہ دانش، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی ہے. صرف حضرت انسان ہی کو یہ ودیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ہم کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. اور صرف اسی پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ جو سعادت یا جو مواقع فرشتوں کو بھی عنایت نہیں ہوئے ہیں وہ ہم کو عنایت فرما دیے. پوچھئے وہ کون سے ہیں؟ فرشتوں کو ہمارے جو کعبۃ اللہ ہے نا، کعبۃ اللہ کے اوپر آسمان پہ بیت المعمور ہے. فرشتے حالانکہ نور سے بنے ہوئے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کے ہر حکم کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار طواف کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ ہماری طرح بار بار طواف نہیں کر سکتے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمارے مرتبے کی بلندی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو کیا مقام عطا فرما دیا کہ اس کا اس جگہ پر فرشتوں سے اوپر مقام ہے کہ وہ جب چاہے، جتنی بار چاہے زندگی میں حج بھی کر سکتا ہے، عمرے بھی کر سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے. تو اس عادت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اور پھر دیکھیے کہ ہم کو بلایا ہے، ہم کو قبول کیا ہے.
ایک بات اکثر آپ نے سنی ہوگی، لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے یا ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جیسا ہمارے ساتھی نے ابھی حاضری کے بارے میں یا زیارت کے بارے میں جو فرمایا ہے آپ کو. ہمارے حضرت مولانا محمد ریاض الدین فاروقی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر قبول نہیں کرتا تو بلاتا ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ پہلے قبول کرتے ہیں پھر بلاتے ہیں. تو یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، بلایا ہے تو قبول ہی کرے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جو شرائط ہے، وہ جو حدود ہے شریعت کی، ان کے دائرے کے اندر رہ کر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، صرف حج ہی نہیں یا صرف عمرہ ہی نہیں، وہ شریعت کا جو دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے ہے اور وہ جو قرآن کی روشنی ہمارے سامنے ہے، اس دائرے کے اندر اپنی زندگی کو ہم اگر گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے. یہ میں ایک تھوڑا سا ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے بات رہتی، لیکن یہ باتیں اس موضوع میں اور اس جگہ پر بتانا بہت ضروری رہتی ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی بہت اعلیٰ منصب، بادشاہت، سرداری یا بینک بیلنس یا بہت اچھی بلڈنگ یا بہت اچھا مرتبہ یا بہت صالح اور اچھی اولادیں، بینک بیلنس، موٹر گاڑیاں، یہ ہماری زندگی کی کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ نے اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو، لیکن یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ سے کس بندے کو کتنا خوف ہے، اللہ سے کون سا بندہ کتنا ڈرتا ہے، وہ ہے کامیابی. کیونکہ وہ آخرت میں اس کے اوپر اجر ملنے والا ہے. بھائی بہت بڑے سیٹ صاحب تھے، ان کی بہت کوٹھیاں تھی، بھائی اس نے تو بادشاہت کرا، چلو اس کو جنت میں ڈال دو، کوئی حساب کتاب نہیں. ایسا ہونے والا ہے کیا؟ حضرت حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا. تم اگر محمد کی بیٹی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا حساب. اب کون بچا؟ حضرت فاطمہ کا جب حساب کتاب ہوگا اور تمام کا حساب کتاب ہوگا تو ہم کیا ہے؟ تو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. بہرحال دیکھیے، جہاں پر بھی عمرہ بولا جائے گا تو عمرے میں 4 کام کرنے کے رہتے ہیں. عمرے میں جو ہے تو 4 کام کرنے کے رہتے ہیں. 4 کام کیا کیا ہیں؟ اس میں سے 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے. 2 ہمارے کام جو ہوتے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں اور 2 کام واجب ہوتے ہیں. فرض کی کیا تعریف ہے حاجی صاحب؟ جیسا ہم نماز فرض پڑھتے یا اور جو فرائض ہے ہمارے اوپر، اسلام کے 5 رکن ہیں. کون کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، اللہ کی سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے یہ کہنا، اور نمازوں کا قائم کرنا، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کے ارکان میں سے. اس میں سے ایک حج اور عمرہ بھی ہے. تو جو عمرے میں جو 4 کام کرنے کے رہتے ہیں اس میں سے 2 فرض رہتے ہیں. فرض کی تعریف یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی عمل جو فرض ہے وہ رکن ادا نہیں ہوا تو گویا ہمارا فرض ادا ہی نہیں ہوا. اب آپ نے جو ہے تو بغیر تکبیر تحریمہ کے ہاتھ باندھ لیا اور رکوع بھی کر رہے اور سجدے کر رہے تو نماز ہوگی کہ آپ کی نہیں ہوگی. کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ نماز کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے فرض چھوڑ دیا یا رکوع نہیں کیا یا سجدہ نہیں کیا جو فرض ہے ساتھ. تو بہرحال اب یہاں پر ہمارے یہ سمجھ میں آیا کہ فرض کی تعریف یہ ہے کہ وہ رکن اگر ادا نہیں ہوا ہے کامل طور پہ تو ہماری وہ عمل پورا نہیں ہوا، اس کو دہرانا پڑے گا. حج کے عنوان میں بھی اس کی تعریف یہی ہے
کہ اگر کوئی فرض رکن، جیسا عمرے میں 2 فرض آپ کو میں نے بتایا، ایک احرام کا باندھنا، نیت کرنا، لبیک پڑھنا، یہ ایک فرض ہے، اور عمرے کا رکن اعظم، جیسا حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ عرفات کی حاضری، ایسا عمرے کا رکن اعظم کعبۃ اللہ کا طواف ہے۔ دوسرا فرض ہے طواف کرنا۔ تو ان میں اور الگ الگ پھر بعد میں اور چیزیں آتی رہتی، جیسا عمرہ اپنے احرام ہے تو احرام میں بھی کچھ فرض ہے، کچھ واجبات ہے۔ تو بہرحال طواف ہم کرتے تو طواف میں بھی کچھ واجبات ہے، کچھ فرائض ہے۔ تو فرض کی تعریف گویا ہم کو معلوم ہو گئی، وہی ہے رہے گی کہ اگر وہ فرض کا رکن ادا نہیں ہوا تو ہمارا وہ عمل پورا نہیں ہوگا، ہم کو اس کو دہرانا پڑے گا۔ اب یہاں پر واجب 2 ہے عمرے میں، وہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، چلنے کو۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، اور چوتھا کام یا دوسرا واجب جو ہے وہ کیا ہے؟ حلق یا قصر کروانا۔ مرد حضرات اپنے سر کے پورے بالوں کو منڈوا دیں گے، اور خواتین ایک پورا بال، 1 انچ بال اپنے کاٹیں گے۔ یہ 4 کام گویا آپ کو عمرے میں کرنا پڑتے ہیں۔ تو عمرے کے بارے میں، عمرے کے معنی جو ہے تو لغت میں جو ہے نا مطلق زیارت کے ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ عمرے کے معنی لغت میں مطلق زیارت کے ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں عمرہ کہتے ہیں احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کے چکر لگانا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا اور حلق کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں ان کاموں کو عمرہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم کو اب واجب کی کیا تعریف ہے؟ بھئی ہماری نماز میں یا ہمارے کوئی دوسرے فرض عمل میں کوئی واجب ہمارا اگر ترک ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے؟ سجدہ سہو کر کے نماز کو درست کر لیتے۔ واجبات جو ہیں نماز میں کے وہ اگر ترک ہو گیا جیسا، تو پھر ہم کیا کرتے؟ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو درست کر لیتے۔ حج کے عنوان میں یا عمرے کے عنوان میں یا احرام کے عنوان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ کا کوئی واجب ترک ہوتا ہے کامل طور پر، اگر کوئی واجب کامل طور پر ترک ہوتا ہے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، اور جہاں پر بھی دم بولا جائے گا تو 1 بکرے کی قربانی ہوگی۔ حدود حرم میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اورنگ آباد آ کے اور یہاں پہ دے دوں گا، حدود حرم میں کریں گے اور وہ غریبوں کو وہیں پر تقسیم کریں گے۔ تو دم جہاں پر بولا جائے گا وہاں 1 بکرے کی قربانی ہوئی۔ کامل طور پہ اگر ترک ہوتا ہے تو اس کو جب میں عمرے پہ آؤں گا تو وہ تفصیل بتاؤں گا واجبات کیا ہے اور اس کی کیا کیا تفصیلات ہیں اور کب دم کیسا لازم آتا۔ اور اگر ناقص طور پہ دم لازم آتا ہے تو پھر 1 سا گیہوں، 2.25 پونے 2 سیر گیہوں خیرات کر کے یا اس کی قیمت خیرات کر کے یا اتنی کھجوریں یا کشمش وغیرہ خیرات کر کے آپ اس کو صحیح کر لے سکتے ہیں۔ یا بہت معمولی ہوا تو پھر آپ نے کچھ پیسے خیرات کر کے بھی اس سے باہر ہو سکتے۔ تو یہاں پر واجب میں ایسا نہیں ہے کہ خالی سجدہ سہو کر دو اور بچ گئو، یہاں پہ اگر بڑی غلطی کرے تو پھر بڑی سزا ہے، یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ 4 کام عمرے میں کرنے کے رہتے۔ دیکھیے عمرے کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو آیت شریفہ تلاوت فرمائی تھی وہ اتیم الحج والعمرۃ للہ، یہ سورۃ البقرہ کی 196ویں آیت ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اس میں آگے جو ہے نا تو حج کے تعلق سے جیسا حج میں آپ نے روک دیے گئے تو کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو تفصیل سے پڑھی ہے، کیونکہ آپ کا خالی عمرہ ہے اس لیے میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا حج والی، خالی ایک ہی ٹکڑا اس آیت کا، وہ اتیم الحج والعمرۃ للہ۔ اس کے کیا معنی ہے کہ حج اور عمرہ صرف اللہ ہی کے لیے کرو، حج اور عمرہ صرف اللہ ہی کے لیے کرو، اور جب اس کی نیت کر لو، بھائی صاحب برائے مہربانی فون بند کر دینا۔ دیکھیے
جب ہم کلاس روم میں بیٹھے آپ، اور بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو بات کرنا تو پھر باہر جا کے کر لینا، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ 10 لوگوں کو میں ڈسٹرب نہیں دیکھنا چاہتا. برائے مہربانی بہت معذرت کے ساتھ موبائل بند کر دیجئے. ہم اب یہ طریقہ شروع کریں کہ حج کی جب ٹریننگ ہوتی تھی تو ہم لوگوں کے موبائل میں نے تو ایک بار بولتا سب کے جمع کر لو کاؤنٹر پہ، کیونکہ کیا ہوتا ایک آدمی کی وجہ سے 4 لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہماری لنک ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے برائے مہربانی موبائل پہ یہاں اندر بات مت کیجیے. اگر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا تو باہر چلے جائیے، اور جہاں تک ہو سکے سائلنٹ موڈ پہ کر دیجئے یا آف موڈ پہ کر دیجئے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، بیچ میں ایک نئی بات پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک بات آ جاتی ہے کہ دنیا کی اگر آپ کا بہت بڑا کاروبار ہوگا اور اس کے سلسلے میں آپ کو فون آ رہے ہوں گے، اگر آپ نے فون نہیں اٹینڈ کیا تو آپ کا ہو سکتا ہے ہزاروں روپے کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے گا. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ وہ لاکھ روپے کا نقصان اس نقصان سے بہت چھوٹا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ معاف فرمانے کا وعدہ فرما دے رہے کہ تم حج اور عمرہ اگر کر لو، رفثا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اگر ان چیزوں سے بچتے ہوئے تم حج اور عمرہ اگر ادا کر لو تو میں تمہارے پورے گناہ معاف کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ جب واپس لوٹے گا ایسا حج کر کے کرنے والا یا عمرہ کر کے آنے والا تو ایسا لوٹے گا گویا آج ہی اس کے ماں سے پیٹ سے پیدا ہو. اب اس سے بڑی اگر کوئی دولت ہوگی تو ضرور فون اٹھا لینا. تو بہرحال تو میں کہاں پر تھا بھائی صاحب؟ دم لگ جاتا. تو دیکھیے کیا ہوتا مان کا کہ ہمارا اگر کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو ہم کو دم لگ جاتا. اب یہاں پر میں نے جو پہلی آیت شریف پڑھی تھی اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو. اور حج عمرہ اس کے بہت ساری تفسیر میں بہت ساری معاملے آئے ہیں، تفسیر مظہری میں بھی اس کی بہت ساری تفصیل ہے کہ ایک معنی اس کے یہ بھی نکلتے کہ حج کا جب احرام باندھ لو تو حج کے پورے ارکان مکمل کرو. لیکن اس کا جو بیس ہے یا اس کا جو ایک مطلب آیت کا جو ہے تو وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے نا تو ہمارے مزاج میں دکھاوا، لوگوں کو ظاہر کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ ہمارے مزاج میں ہوتا ہے. تو یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، تو وہ اس نے تخلیق کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو انسان جس چیز کو بناتا ہے اس کی سارے چیزیں معلوم رہتی ہے. اس کو معلوم تھا کہ اس کا مزاج میں نے کیا بنایا ہے، یہ دکھاوا کرے گا، نام و نمود کے لیے جو تو وہ کرے گا، کوشش کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو ہے نا امر کا صیغہ ہے، یہاں پہ تنبیہ ہے، وہ اتیم الحج والعمرۃ للہ. اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے تم حج اور عمرہ کرو تو صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کرو. اور یہ ایک چیز ہے صرف، اور یہ بیس ہے ہماری زندگی کا. لا الہ الا اللہ کی اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ پوری تفصیل جو تو معلوم نہیں کر سکتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انکار کروا دیا کہ لا نہیں ہے کوئی معبود، اس کے بعد اقرار کروا رہا کہ سوائے اللہ کے. اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا جو تو لاجک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہم سے انکار کروا دے رہا کہ میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، بعد میں جو تو اپنا وہ کر رہا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا تو اللہ کو پتا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرمایا کہ دیکھو جب کم سے کم میرے گھر پہ آؤ تو بھائی مجھے راضی کرنے کے لیے آؤ. اور ایک بیسک بہت کامن بات ہے کہ ہم جو تو بہت ساری ڈالیوں کو اور پتوں کو پکڑنے کے بجائے اگر پیڑ ہی کو پکڑ لے تو پھر پورا پیڑ ہی ہمارا، وہ پتے بھی ہمارے، وہ ڈالیاں بھی ہمارے، اس کے پھل بھی ہمارے. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ رزق سے لے کے، صحت سے لے کے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دیتا. اور اس بات کا اقرار آپ بار بار کریں گے احرام باندھنے کے بعد، لبیک اللہم. ایک بار لبیک پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک. مزہ نہیں آ رہا، ناشتہ نہیں کر کے آئے.
میں ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم بتاتا آپ کو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے آپ کی کیا کیفیت رہتی۔ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور آپ نے 10 ہجری میں حج فرمایا، تو آپ جب نکلے اور ذوالحلیفہ جب بیر علی کے اوپر آپ رکے اور آپ نے احرام باندھا، تو احرام باندھنے کے بعد میں آپ نے لبیک پڑھا، تو ساتھ میں صحابہ اکرام جو تھے تمام نے لبیک پڑھا۔ لبیک سب نے پڑھے، اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب کے ساتھی ہے اور ایسا لبیک پڑھ رہے ہیں۔ فوراً جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور سلام پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ ذرا زور سے لبیک پڑھا کرے، یہ پڑھنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، ابھی جبریل امین آئے تھے اور ان کو تمہارا لبیک کرنا پسند نہیں آیا، تو لبیک کو بلند آواز سے پڑھو۔ اور جب پھر اس کے بعد لبیک پڑھے تو کیسا پڑھے اب آپ مجھے بتائیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ، یہ ہے حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت، جو دنیا جب تک قائم رہے گی، ایک آخری شخص جب تک بچے گا، جب تک کہ یہ محبت قائم رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے، ہم بار بار اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم تیرے لیے حاضر ہیں میرے مولا، یہ اقرار ہے اس بات کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا۔ اس کے اندر دیکھیے آپ اگر اس کو پوری تفصیل آپ پڑھیں گے تو اس کی اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا بار بار ایک عظیم جو ہے تو وہ فقیرانہ لباس پہننے کے بعد اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میرے سے اب تک جو ہوا لیکن میں اب خالی آپ کی خاطر، آپ کی رضا کی خاطر میں نے اپنا یہ زرق برق لباس اتار دیا، میں نے اپنی یہ مہنگی چیزیں ساری نکال دی۔ اے اللہ، میں تیرے کہنے کے مطابق صرف یہ 2 چادریں لپیٹ کے اب تیرے دربار میں آ رہا ہوں، اور میری بہنیں جو تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بالوں کو ڈھانک کے جو تو وہ بھی لبیک دیوانہ وار پڑھتے ہوئے جو تو چلی جائیں گی۔ تو یہ بار بار اللہ کی الوہیت کا اور اس کی وحدانیت کا اقرار ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ سے عمرے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک جگہ تو فرمایا آپ نے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے کے درمیان کا جو آپ کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہوں گے تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ ایک تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اللہ کے وفد ہے، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اللہ کے وفد ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا کہ وہ اللہ سے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اگر یہ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ 3 وفد بتائے ایک حدیث مبارکہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے 3 وفد ہے، ایک جہاد کرنے والا، ایک حج کرنے والا اور ایک عمرہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، اور کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ضیوف الرحمان فرما رہے ہیں نا اپنے گھر پہ آنے والوں کو، یہ میرے مہمان ہیں فرما رہے ہیں۔ اب آپ اکبر کے مہمان ہیں یہاں پہ، تو دیکھو اکبر آپ کو پانی بھی پیش کریں گے، شاید ناشتہ واشتہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اگر مہمان ہیں اور کوئی ہمارا میزبان ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ میزبان ہماری ہر طرح سے خاطرداری کرتا ہے، اور جس کا اللہ میزبان ہو اور جس کے ہم مہمان ہو پھر اس کا کیا کہنا، وہ تو اپنی شایہ نشان دیتے ہیں نا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا دیں گے کہ تمام گناہ معاف کر دے رہے۔ میری 63 سال عمر ہے،
یہاں پہ 70 سال کے بھی ہوں گے، 60 سال کے بھی ہوں گے، میرے کو نوجوان بھی نظر آ رہے 40 45 50 سال کے. اگر میری 63 سال کی عمر میں کوئی میرے جسم کے اندر ایسا آلہ ہوتا کہ میں اگر ایک گناہ کرتا تھا تو ایک نمبر آ جاتا، جیسا ہم اپنا کاؤنٹ ڈاؤن کر کے واچ کے اندر بولو یا موبائل کے اندر چھوڑتے کہ ایک ایک پلس پہ ایک ایک جو تو نمبرنگ آتے رہتی. اگر ایسی کوئی نمبر اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا ہوتا تو اب تک کے کتنے کروڑ گناہ ہو گئے ہوتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہی، وہاں پہ فگر برابر کاؤنٹ ہو رہے. یہ بیٹھے ہوئے نا دو، یہ سب پہنچا رہے اللہ تعالیٰ کو. تو اگر میرے سمجھو 50,000 گناہ ہیں، 10 لاکھ گناہ ہیں یا 10,000 گناہ ہیں، جو بھی ہے، ایک ہی جھٹکے میں خالی وہاں جا کے اللہ کو راضی کر کے واپس آ جاؤ، پورے ختم ہو جا رہے. اس سے بڑا سودا کوئی دنیا میں آئے گا؟ ہمارے بہت بڑے بیپاری بیٹھے ہوئے جانی بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ. جانی بھائی، اس سے بڑا کوئی سودا اللہ کو راضی کر کے الحمدللہ کئی سعادتیں حاصل ہوئی عمرے کی اور حج کی، اور حج کے کاموں میں بڑے پیش ہمارے ہر کام میں الحمدللہ ساتھی منہ سے ہے ہمارے. بہرحال تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اب یہاں پہ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے بار بار کیا کرو. حج عمرے طواف بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. کیا پیاری مثال فرمائے. تو بہرحال یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. اب یہاں پر بہت ساری بحثیں ہیں لوگوں کی کہ بھائی عمرہ فرض ہے یا واجب ہے. حضرت احمد بن حنبل کے نزدیک، حضرت امام مالک کے نزدیک، حضرت ابو حنیفہ کے نزدیک عمرہ زندگی میں ایک بار واجب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا عمرہ واجب ہے یا فرض ہے، تو بولے بار بار عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اور یہ جو تو آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے. تو ہم کو یہ بحث میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، صرف ایک 1 پوائنٹ پروگرام لے کر جانا ہے ہمارے کو. کون سا پروگرام ہے وہ؟ کوئی بہن میں سے، بیٹی میں سے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے بیٹی. ایک پروگرام لے کے جانا ہے، ایک پوائنٹ کے اوپر ہم کو کام کرنا ہے. ہر جگہ ہمارے ذہن میں یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہوگا، اور مجھے وہ ساری چیزیں اپنے پورے سفر میں کس طرح ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. اس کو کیا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق میں اپنے سارے عمل کروں تو کامیاب. تو ہم اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے، عمرہ کر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ابھی رمضان المبارک کے عمرے میں زیادہ مطلب ہوتا ہے 1.80 سے لے کے تو 1.50 تک، 1.40 تک بھی ٹور آپریٹرز لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے اس سے مہنگی گاڑی پہ گھومتے، بائک پہ گھومتے. ہمارے بچے اتنی رقم سے زیادہ مہنگی گاڑی پہ گھومتے، بائک پہ گھومتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. اللہ نے جن کو نوازا ہے اور جن کو قبول کیا ہے، کیونکہ قبول نہیں کرتے تو بلاتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، بہت معمولی بات ہے. لیکن اس کے اوپر قائم رہنا یہ بڑی بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی نیت کو صاف کر لیں گے، جیسا اتم الحج والعمرۃ للہ. تو اپنی نیتوں کو صاف کر لیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم حج کو جا رہے ہیں. سیٹھ صاحب ہے، بہت دولت ہے اس لیے عمرے کو جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. مغل بادشاہوں سے زیادہ دولت صاحب کسی کے پاس نہیں تھی. تمہارے یہ نظام کے پاس جتنی دولت تھی، آج بھی رباط بنایا، آج تک لوگ اس سے فائدہ پہنچا رہے، اس سے فائدہ مل رہا، اس کو اجر مل رہا ہوگا.
لیکن خود نے حج یا عمرہ نہیں کیے. تو دولت کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم حج کو یا عمرے کو جائیں گے، بلکہ کس وجہ سے جا رہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی 4000 4500 پہلے، تو اس وقت اللہ نے آواز لگانے کے لیے کہا تھا کہ ابراہیم آواز لگاؤ، اب یہ کعبۃ اللہ بن کے تعمیر ہو گیا تو اس کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاؤ. تو آپ نے جب آواز لگائی تھی، پہلے تو آپ نے سوچا کہ بھئی یہ سب پہاڑیاں ہیں، یہاں کچھ نہ آبادی ہے نہ کوئی لوگ بستے ہیں، یہاں پہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز کا لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، وہ ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو جہاں تک آدمزاد بستے تھے وہاں تک پہنچا دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا کہ حاضر ہے اللہ، ہم حاضر ہے. اور جہاں عالم ارواح میں قیامت تک پیدا ہونے والی جو ارواحیں ہیں، ان ارواحوں تک بھی اس آواز کو پہنچا دیا گیا اللہ کے ذریعے، اور ان کو یہ شعور عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا. اب جس نے جتنے بار کہا، جانی بھائی نے شاید 5-6 بار بول دیے تھے الحمدللہ. کتنا ہے جانی بھیا؟ 20-25 بار بول دیے تھے. اللہ کا بڑا شکر ہے، میں بولتا اللہ تعالیٰ سب کو ایسی سعادت نصیب فرما دے. تو جس کی روح نے، میں یہ اس لیے بولا آپ کو کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو تو یہ کوئی اس کی بات ہے، بلکہ ایسے بھی اللہ کے بندے اور ایسے بھی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تو سعادت عنایت فرمائی ہے. تو جتنی بار لبیک کہا تھا اتنی بار وہ حج یا عمرے کے لیے جائے گا. تو یہ فیصلہ کب ہو گیا تھا بھائی صاحب؟ 4500 سال پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے بھی مطلب 4500 سال پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ حج کو جائیں گے، عمرے کو جائیں گے، کتنے حج کریں گے، کتنے عمرے کریں گے. اب آپ تکمیل کے لیے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب میں اپنے اصل ٹاپک پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا. 11:10 ہو رہے ہیں. ہاں، بہرحال یہ ہے، دیکھیے کہ میں نے آپ کو عمرے کے بارے میں بتا دیا، اس کی فضیلت بتا دیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں حاجی صاحب، اس کے پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں. پہلے کے کیا کام ہوتے ہیں؟ پانی دیجیے. پہلے کیا کام ہوتے ہیں حاجی صاحب؟ 2 کام تو بہت مین ہیں، باقی تو سب ضمنی کام جو تو بعد میں ہوتے رہتے ہیں. میری بوٹل تو کھڑے کہ پی سکتا ہے. 2 کام میں سے جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ. اللہ تعالیٰ کے حقوق کوئی ادا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرض کیا ہے، جو پابندیاں لگائی ہیں یا جو ہم کو رعایتیں دی ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس کے اوپر عمل ہمارا کتنا ہوا. جیسا اس میں سے جو ارکان ہے، اس میں سے پہلی چیز تو کلمہ شہادت کا پڑھنا ہے. الحمدللہ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے ہیں، لیکن پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے اوپر عمل کتنا ہے. کیونکہ اللہ کے ذات کا اقرار کر لینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کر لینا یہ الگ بات ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا یہ الگ بات ہے. شریعت کے دائرے کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی نفسانی خواہشات. آج ہمارے پاس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارا خوش پوش طبقہ ہے وہ اپنی کاموں کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں. شریعت کی حدود کے باہر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، یہ ایک بات. تو وہ ہے. پھر اس کے بعد میں کیا ہے؟ نماز ہے. بھئی نماز تو ہر حال میں 5 وقت فرض ہے،
اس کی ادائیگی کی جو شرائط ہے اس کے مطابق بہنوں کو کچھ ایام میں ہماری چھوٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میں پھر باقی جو تو نماز کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، ان پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ ہے۔ اس کے بعد میں حج ہے، اگر صاحب استطاعت ہے، وہ ساری شرائط چاروں آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو حج کر لینا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں ہمارے سے کئی جگہوں پر اللہ کے ان احکامات کی پامالی ہوتی ہے، ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم مرنے کے بعد انشاءاللہ ضرور جائیں گے، لیکن ابھی اس کے گھر کے سامنے ہم جا کر حاضر ہو رہے ہیں، تو کم سے کم جانے سے پہلے ہی اپنے گناہ اپنے اللہ سے معاف کروا لیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیے، اور اٹھ کر جو ہے تو اگر معمول ہے تہجد کا کسی کا تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر تہجد پڑھیے، اور تہجد پڑھ کر پھر دعا کر لیجئے جو آپ کا معمول ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، اور پھر اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں بڑا گناہ گار بنتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، لوگوں سے چھپ کر، لوگوں کے سامنے کہیں مجھ سے آپ کے احکامات کی پامالی ہوئی، کہیں گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے، آپ تو کہتے ہیں کہ تو 1 قدم چل کے آ، میں 2 قدم تجھ سے ملوں گا آگے آ کے، تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے شریعت کے اندر یا شریعت کی پامالی میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کر لیجئے، کیونکہ یہ رات کا پہر جو رہتا ہے نا، یہ نہ آپ کی کاروبار کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ اسکول سے لانے کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ کوئی چیز کی فکر ہے، صرف آپ ہے اور آپ کا اللہ ہے۔ تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے رات کا تیسرا پہر، خوب دعا کر لیجئے، اور دعا کرنے کے بعد میں اب اس درمیان میں دیکھیے اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہوتی ہے نا، تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے نا، تو دعا مانگتے وقت اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپک رہا تو آپ میں خشیت نہیں ہے، یہ غلط فہمی مت رہی ہے۔ میں ایک کیفیت بتا رہا ہوں جو بزرگوں نے بتائی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے آنسو نہیں نکلتے، لیکن وہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اس سے جو تو خوف کھا رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا پیمانہ نہیں ہے، ایک بات ہے۔ تو خوب دعا کر لیجئے، اگر وہ آنسو ٹپک جائے تو پھر کیا کہنا، وہ تو اللہ تعالیٰ فرشتے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے کہ یہ تیری محبت میں اور تیری یاد میں تجھ سے گناہوں کی جو تو معافی مانگتے ہوئے گرا ہوا موتی ہے میرے مولا۔ بہرحال یہ کر لیجئے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے حکم، اور اللہ تو معاف کرنے والا۔ اور دیکھیں کبھی بھی کیسا ہوتا، اگر آپ کے دروازے پہ آ کے کوئی بیل بجائے گا یا دستک دے گا، 1 بار 2 بار 3 بار، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی دستک دے اور دروازہ نہ کھولے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بچہ روتا رہے اور ماں اس کو محبت سے جو تو اپنے سینے سے نہ لگا لے۔ تو یہ تو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں تڑپ جاتی نا اپنے بچے کے رونے پہ، کتنی بھی دور رہو، کتنی بھی مصروفیت میں رہو، کتنے بھی کاموں میں رہو، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تڑپ کے، نہ صرف انسان جو اشرف المخلوقات ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کی بھی، اگر بچہ کا تکلیف میں ہے تو ماں کیسے اپنی جان کی بازی لگا دیتی، یہ ماں کا مقام۔ تو وہ اللہ تو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنا، وہ تو اپنے بندے کا تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خوب اللہ سے گڑ گڑا کے معافی تلافی کر لیجئے کہ جانے کے بعد تو گناہ معاف ہونے ہی والے، اگر جانے سے پہلے معاف ہو جائے تو اس کے دروازے کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے ہمارا چہرہ تو لے کے کھڑے رہے ہیں ہم، اس طرح کی کیفیت پیدا کر لیجئے۔ اب یہاں پر دوسرا جو مرحلہ ہے یہ بڑا سخت ہے۔ یہاں تو کیا ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ تھا، خوب گڑ گڑا کے مانگ لیے، رو دھو کے مانگ لیے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے جو تو معاف کر دیا گناہوں کو۔ لیکن اب یہ جو دوسرا مرحلہ ہے حقوق العباد کا ہے، یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے۔
اب یہاں پر کیا آتی معلوم کیا؟ انا آ جاتی ہے. یہاں پہ دولت مند ہونا آ جاتا، یہاں پہ بڑا ہونا آ جاتا، یہاں پہ ساس ہونا آ جاتا، یہاں پہ باپ ماں ہونا آ جائے گا، یہاں پہ بہو ہونا آ جائے گا، یہاں پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ انا ہے. جہاں پہ انا ہوتی ہے نا وہاں پہ اللہ نہیں ہوتا، اور جہاں پہ اللہ ہوتا ہے وہاں پہ انا نہیں ہوتی. بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، اس کو پلو باندھ لیجئے. جہاں پر انا ہوتی ہے نا، میں ہوتا ہے نا، میں ہے تو پھر میں کا گھر خالی ہے بولتے ہیں نا، میں ہے تو پھر اللہ نہیں ہے، اور اللہ ہے تو میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور سوائے اللہ کے آپ کو دنیا کی کوئی چیز کوئی دے ہی نہیں سکتا. پھر میں کہاں سے آ گیا اس میں؟ تو بہرحال یہ بڑی عجیب مرحلہ ہے. اب اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پہلے اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو بھی راضی کرو. کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے وہاں معاف کروا کے اور پھر میں معاف کروں گا. حقوق العباد کا ایک مقام بتانے کے لیے یہ بتایا گیا. تو بھائی میرے، زندگی میں دیکھو کئی باتیں ہوتی ہے، ہماری ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ہم نے کسی کا حق دبا لیا جان بوجھ کے یا انجانے میں، یا کسی کا جو ہے تو دل دکھایا ہے کسی طرح سے، عملی طور پہ، فعلی طور پہ، قولی طور پہ، تو جا کر ان سے معافی مانگ لو. اور یاد رکھو کہ دنیا میں سب سے بڑا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ ماں کا مقام ہے. اگر کسی کی ماں اس سے ناراض ہے، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ کے دعائیں کر لے، وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کے دعائیں کر لے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر دعا کر لے، اس کے دعا قبول ہونے والی نہیں. جس کے والدین اس سے راضی نہیں، 50 عمرے کر لے، 100 حج کر لے، کوئی مطلب نہیں آتا. اس لیے اپنی ماؤں کو راضی کر لو. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بعد اگر کسی کی کوئی ناراضگی ہے، کسی کا ماں کا دل دکھایا ہے، کوئی قول عمل سے یا کسی چیز سے کہیں تکلیف پہنچائی ہے. عزیز قریشی ایک رو آگے بھی یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں، ایسی تھوڑی سی کراس اگر زیادہ پیچھے ہو جا رہی تو اپنی ماؤں کو راضی کر لو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا گیا ہے کہ اپنی والدین کو اف تک نہ کرو. اف کے کیا معنی ہیں؟ کئی بار ہم بولتے تھے ارے یار ابا تم کو کیا سمجھتا، تم پرانے زمانے کے ہو گئے بہت. اب یہ نیا زمانہ چل رہا، کمپیوٹر کا دور ہے. جس نے پیدا کیا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو ایسا بول رہا ہے. یہ ماں کو بولتے ہیں جاؤ جی بڑی بھی، تم کو کیا سمجھتا. میں آپ سے، مجھے یہ وہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میں سے کوئی ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہو رہا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جب ہم آس پاس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی کہ جو اف کے معنی کیا ہے کہ جھڑک دینا، بول دینا جاؤ جی تم کو نہیں سمجھتا. ہو گئی غلطی، ماں کی شان میں گستاخی. بہت معمولی جملہ رہتا ہے، اس کو ہم کبھی سمجھتے نہیں، لیکن غلطی ہو جاتی. تو اپنی ماؤں کو راضی کر لو. دیکھو جن کی مائیں حیات ہے، آج جنت تمہارے پاس ہے، جا کے لپٹ جاؤ، قدموں میں گر جاؤ، ان سے معافی مانگ لو کہ امی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میں نے کبھی زندگی میں آپ کو کبھی تکلیف دینے والی بات کہی ہوگی، یا ایسی بات، ایسا جملہ میرے منہ سے نکلا ہوگا کہ آپ کو وہ ناگوار گزرا ہوگا، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجھے معاف کر لیجئے. ماں کیا کرے گی؟ 2 تھپڑ لگا کے بولیں گی جا نہیں معاف کرتی. کرے گی ایسا؟ کوئی ماں کر سکتی بیٹے؟ نہیں کر سکتی. یہاں مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہت ساری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ میں. کیا کرے گی ماں؟ سینے سے لگا دے گی، آنسو بہائے گی، بولے گی بیٹا تو تو میرا لال ہے، تو تو میری بیٹی، اتنی پیاری بیٹی ہے، تو نے کہاں غلطی کری؟ میں نے تجھ کو معاف کر دی. تو نے کچھ ہی غلطی نہیں کری، میں نے معاف کر دی تجھے. یہ ماں ہے، کتنی بھی غلطی کرو معاف کر دے گی. اپنے والدین کو راضی کرو. والد سے معافی مانگ لو، سب سے پہلا کام یہ کرو. اس کے بعد اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ ان کے لیے کچھ صدقہ اور خیرات کر دو، ان کے لیے ثواب جاریہ کا سامان کر دو.
یہ کام کر لو. اس کے بعد پھر جو اقربا ہے، جو ہمارے خون کے رشتے ہیں، اقربا میں کون کون آئیں گے؟ بہن ہے، بھائی ہے، اور جو رشتے ایسے خون کے جو رشتے ہیں، ان میں سب سے قریبی رشتہ کون سا ہے؟ بہن بھائی کا ہے. اپنی بہن سے بات بند ہے. بہت سارے لوگوں میں ایسا ہے کہ بہن سے بات بند ہے، ناراضگی ہے، چھوٹی سی بات رہتی، کچھ نہیں رہتی، لیکن بات بند رہتی بہنوں سے. بھائی سے بات بند رہتی. دیکھو اپنے بھائی بہنوں کو راضی کر لو، جا کے معافی مانگو کہ بہن تو ایسے چھوٹی ہے یا تو میرے سے بڑی ہے، لیکن آج تو بہت بڑی ہے، کیونکہ میرا رب معاف نہیں کرے گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گی. تو مجھے معاف کر دے. اپنے بھائی سے معافی منگوا لو. ساس بہوؤں میں ایک عام جو ہے تو وہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انا کی جنگ رہتی ہے اور کچھ نہیں تھی. ساس بولتی کہ میں ساس ہوں، میرے کو وہ مقام ملنا چاہیے. بہو بولتی کہ بھائی میں تو پڑھی لکھی ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو فلانا ہوں، میرے کو میں اپنی لائف اپنی مرضی سے گزاروں گی. ٹھیک ہے، وہ اندرونی معاملے جو ہے وہ میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن کئی جگہ ناچاقی رہتی. بہت ساری ساس بہوؤں میں جو تو وہ رہتا. معافی مانگ لو. آج وہ معاف نہیں کرے گی تو آپ کو، اور ساس کا مقام تو ماں کے برابر ہوتا ہے، بہو کا مقام بھی بیٹی کے برابر سمجھ. ہماری ساسیں کیا کرتی؟ ساس کا مقام ماں کے برابر ملنا چاہیے، لیکن بہو کو بیٹی کا مقام نہیں ملے گا. یہ ہمارے معاشرے کی سچائیاں ہیں. اللہ ہم کو تمام کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، سب کو سکون آ جائے. اگر یہ معاملے صحیح ہو جائے گی نا تو گھروں میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ. تو اب ان سے معافی مانگ لو. ساس بہو سے مانگ لے. اگر ساس جا رہی تو بہو چھوٹی ہے، کیا ہوا، لیکن اللہ کے لیے معافی مانگ لو نا بھائی، کیا ہوتا. اور دیکھو معاف میں مانگنے والا آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور کبھی کسی سے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا. یہ ہمارے ایک خیال ہے کہ اگر میں کسی کے پیش میں مونڈی ڈالوں گا یا کسی سے معافی مانگ لوں گا کہ بھائی اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے، بڑے ہوتے، کیونکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ جاتا. آپ عربوں میں دیکھنا، کئی بار جو تو دیکھنے کو ملتا وہاں پہ کہ چلتے چلتے اگر ذرا سا دھکا لگ گیا آپ کو، اس نے سب سے پہلے آپ کا بازو پکڑ کے حاجی معافی. یہ مزاج ہے عربوں کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پیدا ہوئے، وہاں پہ رہے، وہاں پہ تبلیغ فرمائی آپ نے اتنے 13 سال. تو وہاں کے ماحول میں وہ ساری محبتیں آپ کی، وہ سارے اخلاق، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو معافی مانگ لیجئے سب سے، اور جو اپنے رشتہ دار ہے، قریب کے، جو دور کے، یہ کر کے، بلکہ دوست احباب ہے اور جو لوگ ہیں ان سے تمام سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو جو تو ہلکا کر لیجئے، اپنے گناہوں کو کم کر لیجئے. اور اس کے بعد میں یہ 2 کام مین رہتے ہیں. اس کے بعد میں پھر کچھ کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو عمرے کی جانے کی جو تاریخ آپ کی طے ہے، جو لوگ کو مطلب ٹور والوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا، رمضان کے عمرہ زیادہ تر رمضان والے ہوں گے اس میں انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو رمضان کے جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں 15 16 17 18 19 تاریخیں زیادہ تر ہے. تو اس سے پہلے کچھ کام یہ کرنے کے بعد میں کچھ کام یہ کرنا ہے کہ جانے کی تاریخ سے کچھ دن پہلے اپنے غیر ضروری بال نکال لیجئے. جو ہم کو نکالنے کا حکم ہے، کم سے کم 40 دن سے زیادہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، یا ہفتے میں ایک بار نکال لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ پیریڈ اس کا 40 دن ہے. مرد و خواتین زیر ناف زیر بغل جو نکالنے کا حکم ہے ہم کو، وہ نکال لیجئے، کیونکہ احرام کی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے کہ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، واجب ہے. اور بال تھوڑے سے کم کرا لیجئے، کیونکہ وہاں کے حجام کو اب زیادہ تکلیف دینا، بہت رش رہیں گا عمرے میں، وہ بیچارے کا کام جلدی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ روزی دے گا. تو تھوڑے بال کم کر لیجئے، مونچھیں پست کر لیجئے. ابھی تک جن بھائیوں نے اپنے چہرے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سجائی ہے، وہ سنت کو سجا لیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کم سے کم ایسا آپ کو پسند آئے ایسا چہرہ تو لے کے جائیں. یہ کر لیجئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ عمرے کے لیے جانا ہے، تو احرام باندھیں گے آپ. اس کے پہلے احرام
میقات سے باندھا جاتا ہے. حج اور عمرے کا احرام میقات سے زیادہ. مختلف سمتوں میں مختلف میقاتیں ہیں، جیسے ذوالحلیفہ ہے، یلملم ہے، ذات عرق ہے، یہ میقاتیں ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اب کیونکہ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، اس لیے ہم کو میقاتوں کے نام معلوم کرنے کی اور وہاں رک کے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے گھر سے بولو یا جہاں سے ایئرپورٹ سے آپ بمبئی سے جا رہے ہیں وہاں سے ہی احرام باندھیں گے. احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے. یہاں پہ میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے مخاطب ہوں گا تھوڑی سا، کہ ہماری بہن جب احرام کا نیت کرنے والی ہوتی ہے یا احرام کا کپڑا اپنے سر پہ جب باندھ لیتی ہے، اسکارف جب باندھنے چاہتی ہے اور نیت کرنا چاہتی ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بیٹی بہن ناپاکی کی حالت میں ہو، جو ہماری بہنوں کو ہر ماہ میں چند ایام، وہ 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، آتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے کیسا مسئلہ حل ہوگا، میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آ گیا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ صرف کیا کریں گے؟ نماز نہیں ادا کریں گے. جو آپ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کو ہاتھ لگا کر چھو کر نہیں پڑھ سکتی. باقی سارے ذکر و اذکار وغیرہ یہ وہ سب آپ کر سکتی ہیں. تو احرام بھی کی چادر بھی باندھ سکتی ہیں آپ اور نیت بھی کر لے سکتی ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد میں آپ طواف اور صحیح نہیں کریں گی، کیونکہ مسجد حرم کے اندر ایسی حالت میں نہیں جایا جا سکتا یا کسی مسجد میں نہیں جا سکتے. اس لیے آپ رکے رہیں گی. جب آپ اپنا فرض غسل ادا کر لیں گی اس کے بعد جا کے اپنے عمرے کے باقی کے کام ادا کریں گی. تو احرام باندھ سکتی ہے ایسی بیٹی یا ایسی بہن. اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ غسل کر لیجئے. غسل کرنا سنت یا مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، مسنون ہے. ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہر وہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے الحمدللہ. تو غسل کرنے کے بعد میں آپ گھر سے غسل کر کے چلے جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. غسل کرنے کے بعد میں آپ اپنے جسم پہ عطر بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگایا تھا. عطر لگا سکتے ہیں. بعد میں عطر لگانا ممنوع ہے، میں پابندیوں میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد میں پھر کیا کریں گے آپ؟ کہ احرام باندھ لیں گے. دیکھیے جہاں پر احرام بولا جائے گا وہاں پر مردوں کے لیے صرف 2 چادریں، ایک تہبند کے طور پر اور ایک شانوں پہ ڈال لیں گے، اور بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے صرف اپنے سر کے بالوں کو چھپانا اور چہرہ کھلا رکھنا. صرف وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپائیں گی اور پورا چہرہ کھلا رکھیں گی. تو یہ احرام ہے. احرام اس طرح باندھا جاتا ہے. اب احرام کی کیا پابندیاں ہیں، کیا ہے، میں احرام باندھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا. تو مردوں کے لیے صرف 2 چادریں رہیں گی، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں رہے گا. احرام کی پابندیوں میں یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد میں جب آپ نیت کر لیتے ہو اور لبیک پڑھ لیتے ہو تو اس کے بعد میں آپ وہ تمام پابندیاں آپ پر لازم آ جاتی ہیں. کیا کیا پابندیاں ہیں وہ؟ کہ آپ جسم پہ کوئی سلا ہوا کپڑا ان 2 چادروں کے علاوہ نہیں پہنیں گے، ایک بات. دوسری بات، آپ کے سر کا یا جسم کے کسی حصے کا کوئی بال نہیں ٹوٹے گا، نہیں کاٹیں گے، نہیں تراشیں گے، ناخن نہیں تراشیں گے. مرد و خواتین سب کے لیے یہ پابندیاں ہیں. مرد کا سر اور چہرہ دونوں کھلے رہیں گے. فرض نماز یا جو تو نمازیں بھی جو ادا کریں گے وہ احرام کی حالت میں ننگے سر ہی ادا کریں گے. تو مردوں کا سر اور چہرہ کھلا رہے گا، اور یہ اوپری جو ہڈی ہے پیر کی مردوں کی یہ کھلی رہے گی، اس لیے ہم سلیپر کا استعمال کرتے ہیں. عورتوں کا صرف سر ڈھکا ہوا رہے گا. چہرہ کھلا رکھنا عورت کے احرام میں لازم ہے. چہرہ سر کی بالوں کے جڑ سے لے کے ٹھڈی تک، یہ کان کی لو سے لے کے یہ کان کی لو تک جو حصہ ہے یہ عورت کا کھلا رہے گا احرام کی حالت میں. باقی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں کھلی رہیں گی. ہماری بہت ساری بہنیں ہینڈ گلوز پہن لیتی ہیں، احرام کی حالت میں نہ پہنے. پیر میں ساکس بہن پہن سکتی ہے، وہ ایسی جوتی یا ایسا جوتا بھی پہن سکتی ہے جو اس کی پورے سر پیر کو ڈھانک لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ فرق ہے مرد اور خواتین میں. مرد کا سر اور چہرہ دونوں کھلا رہے گا،
عورت کا چہرہ کھلا رہے گا. مرد کے پیر کی ہڈی کھلی رہے گی، عورت کے پیر کی ہڈی ڈھانکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو پابندیاں ہیں وہ دونوں کے لیے برابر ہے، جیسے بال کا نہیں ٹوٹنا، ناخن کا نہیں تراشنا، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، میاں بیوی والے مخصوص تعلقات نہیں ہونا، اس طرح کی کوئی بوس و کنار یا اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنا، اور خشکی کے جانور کا شکار نہیں کرنا. یہ تمام پابندیاں احرام باندھنے کے بعد میں لازم آ جاتی ہے اور یہ واجب ہے. احرام میں احرام کا باندھنا، نیت کا کرنا اور لبیک کا پڑھنا فرض ہے، اور میقات سے احرام باندھنا یا اپنے گھر سے احرام باندھنا اور ان پابندیوں پر عمل کرنا یہ واجب ہے. اور ترک واجب پہ کیا ہے بھائی صاحب؟ میں نے پہلے بتایا تھا، کوئی جواب دے گا؟ واجب اگر ترک ہوتا ہے حج کے عنوان میں تو کیا سزا ہے؟ دم ہے نا. دم کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بیٹی؟ ایک بکرے کی قربانی. ماشاءاللہ، ایک بکرے کی قربانی. تو کامل طور پہ اگر ہوتا تھا، اب کامل طور پہ بولے تو کیسا؟ کسی نے ایک رات یا ایک رات یا ایک پورا دن اپنے سر کو مرد نے ڈھانک لیا، یا عورت نے اپنے چہرے کو ڈھانک لی، یا 1/4 بال تراش لیے، یا 10 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے، یا جو ہے تو کوئی میاں بیوی والے تعلقات ہو گئے، یا پھر آپ نے خشکی کے جانور کا شکار کر لیا، یا خوشبو کا 1/4 استعمال اپنے جسم پہ لگا کے کر لیا، تو پھر ایک بکرے کی قربانی دینا پڑے گی حدود حرم کے اندر. اور اب کسی نے بے یا اس کی کیفیت میں مطلب بے بھولے میں بولیں گے جس کو، یا بغیر جو ہے تو اس کے اپنے سر پہ ٹوپی پہن لیا، یا اپنا کسی بہن نے اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھانک لی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میں تو احرام کی حالت میں مجھے یہ پابندی ہے، ہٹا دیے آپ نے تھوڑی دیر کے بعد، تو پھر 1.25 سیر گیہوں بولو یا کشمش بولو یا کھجور بولو، یا اس کے مطابق قیمت آپ خیرات کر دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ پابندیاں جو ہے یہ واجب ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت سختی سے عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر بکرے کی تیاری رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دم دیتے دیتے دم نکل جائے. میں احرام باندھ کے بتا دیتا تو بچہ آ رہا ہے. مردوں کا میں پہلے بتاؤں گا، بہنیں بھی اس کو دیکھ لیں جو قریب ہے، تو اس لیے کہ وہ بعد میں آپ کے شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو یا بہن کو یا آپ کے والد کو باندھنے میں آپ کو مدد کرنا پڑے گی. اور دیکھیے سب سے اچھی ساتھی کون رہتی زندگی میں والدین کے بعد؟ سب سے پہلے بھابھی ہے کیا؟ جانی بھائی سب سے پہلے بولے بھابھی. یہ ہمارا بہن بھائی کا رشتہ ہے بھائی. اب میں بولتا تھا میری بھی بیوی ہے. دیکھیے یہ احرام باندھنے کے بہت سارے طریقے، الحمدللہ کئی طریقوں سے احرام باندھا جا سکتا ہے. ایسا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جس طریقے سے سہولت ہو، آپ کو آسانی ہو، وہ طریقے سے باندھا. الحمدللہ 30-35 سال 40 سال سے ہم یہ طریقہ بتا رہے، بہت اچھا پایا ہم نے اس کو، اس لیے ہم یہ طریقہ بتایا. اس میں یہ ہے کہ آپ دونوں سرے ملا کے ایک ہاتھ میں لے لیجیے، احرام کو تھوڑا ڈھیلا کر لیجیے، پیروں کو چوڑا کر لیجیے وشرام پوزیشن میں، یعنی سینے کے نیچے، جیسا ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا سینے کے ساتھ پیر ہونا، اس کے بڑے فوائد ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے جو آپ نے کر لیا. اب آپ کا جو فارغ ہاتھ ہے اس کو یہاں پر، یہ جتنا ٹائٹ لیں گے نا احرام اتنا اچھا آئے گا. اس طریقے سے لیجیے، یا تو اس کو پورا ایسا کر لیجیے یا تھوڑا سا پلٹا لیجیے اندر، اور اس کو کر کے تھوڑا سا فولڈ کر لیجیے، کیونکہ اس کے اوپر عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیلٹ لگا لیتے ہیں نا. تو تھوڑا سا فولڈ کر لو یہ نیچے. اس طریقے سے کر لیجیے اور اس کو پلٹا کے کھوس لیجیے تاکہ وہ ہماری جو کرنسی ہے بولو یا جو کچھ بھی آپ کے اس مہر بیلٹ میں ہے وہ جو ہے سیفٹی ہو جائے. اس طریقے سے کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہے حضرت
کہ آپ کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، نہ پاجامہ ہے، نہ اندر کوئی انڈرویئر ہے، نہ کچھ ہے، نہ بنیان ہے، نہ کرتا ہے، نہ صدری ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ جو دو چادریں. کیا ہوتا ہے، یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہ ہمارا سطر نہ کھل جائے، زور کی ہوا چلی، احرام کو اڑا، آپ کا سطر محفوظ ہے، پیچھے سے ایک چادر اور ہے، اس میں یہ ایک فائدہ رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک خطرہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احرام جو ہے نا، تو ایسی چیز ہے کہ آپ کے اب یہاں سے اگر آپ نے جا رہے 4.5-5 گھنٹے آپ کا یہاں سے سفر آپ نے شروع ہوا، آپ کا 4-5 گھنٹے پلین میں رہے، آپ وہاں پہ جدہ میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کو لگ گئے، وہاں سے مکہ پہنچے، بلڈنگ پہ جا کے اگر تھوڑی دیر لگی، یعنی یہ سمجھ لیجیے 10 سے 12 گھنٹے تو یہی ہو جائیں گے، 10-12 گھنٹے. پھر احرام اب عمرے میں کتنی دیر لگنے والی، طواف میں کتنی دیر ہے، سعی میں کتنی دیر ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے 15-18 گھنٹے آپ احرام میں عمرے میں رہنے والے ہیں، اندازہ میرے کم زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اتنی دیر احرام میں رہنا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی بار بار ڈھسک رہا، بار بار کھل جا رہا، بار بار یہ ہو رہا ہے. اس لیے اس کو باندھنے کی پریکٹس کر لیجئے اچھے سے. احرام سے آپ مطمئن ہو جائیں گے تو باقی چیزوں میں پھر ہر چیز میں دل لگے گا انشاءاللہ، نمازوں میں اور عبادتوں میں. یہ آپ نے باندھ لیا. اب یہ جو چادر شانوں پہ اوڑھتے ہیں، اس کا جو الٹے ہاتھ کا سرا ہے وہ چھوٹا لیجئے، الٹے ہاتھ کا سرا چھوٹا لے کے اس کو یہاں ناپ کے پاس باندھ لیجیے، کھوس لیجیے. دیکھیں احرام کے بارے میں یہ ہے کہ احرام ناپ سے نیچے نہ ہو اور ٹخنوں سے، ناپ سے بھی نیچے نہ ہو، ناپ سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. ناپ کے اوپر احرام باندھیں، جو ناپ سے لے کے یہاں تک مرد کا سطر ہوتا ہے اور عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے ہاتھ اور چہرے کے. تو پھر کیا کریں گے، ناپ کے اوپر باندھنا چاہیے اور جو ہے تو ٹخنوں سے تھوڑا اوپر رہے، اس بات کا خیال رکھنا. یہ بڑی حصے والی چادر کو اس طرح سے ڈال لیجیے. یہ میں نے کیوں کیا یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ لوگ جا کے آ چکے ہیں. اب آپ نے احرام باندھ لیا، ابھی آپ محرم نہیں ہوئے. احرام باندھ لینے سے کوئی محرم نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے صاحب؟ جب نیت کرے گا، بغیر نیت کے. اب اس میں آپ کیا نیت کریں گے؟ نیت کیا کریں گے؟ اے اللہ، نیت کرتا ہوں میں اپنے عمرے کے احرام کی واسطے آپ کی خوشنودی کے، اس کو آسان فرما اور قبول فرما. نیت ہی بھول گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہو جاتا کبھی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، وہ تو اس کی دعا ہے. بہرحال خیر چلو آ جائیں گے یاد میرے کو، میں کبھی نہیں بھولتا ایسا ہو. اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبل ہو منی. اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبل ہو منی. ہوم منسٹر ہے نا یہاں، تو ایسا ہوتا کبھی کبھی. تو بہرحال یہ اگر عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو پھر اردو میں بولیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اور نیت نام ہے دل کے پختہ ارادے کا، لیکن زبان سے ادا کرنا افضل ہے اس میں. تو یہ نیت کریں گے، اللہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں اپنے عمرے کے احرام کی واسطے آپ کی خوشنودی کے، اللہ اس کو قبول فرما، آسان فرما اور میرے لیے اور قبول فرما. سمجھے؟ یہ کر لیں گے. یہ کرنے کے بعد بھی ایک کام اور کرنا رہتا. وہ کیا رہتا؟ لبیک پڑھنا. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین میری بہنیں بیٹیاں ایسی آواز سے پڑھیں گے کہ خود کے بازو والے کو سنائی نہ دے. پڑھ لیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ پڑھ لیں گے. کب تک بولنا ہے میرے؟ تو یہ کیا ہے معلوم کیا؟ یہ ترانہ ہے ایک حاجی کا. لبیک ایک بار پڑھنا احرام کے لیے شرط ہے. لبیک کا ایک بار پڑھنا احرام کے لیے شرط ہے اور 3 بار پڑھنا سنت ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ 3 بار پڑھیں گے. لبیک ایک بار پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ. اب آپ کیا ہو گئے؟ محرم ہو گئے. آپ پر احرام کی تمام پابندیاں لازم آ گئی. اور ایک بات فرمایا گیا کہ رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں اور عمرے میں لایانی باتوں سے، بتاؤں گا نا ابھی، لایانی باتوں سے، فحش عمل سے، کاموں سے، یا پھر ایسے مطلب میاں بیوی والے تعلقات سے، اور جو تو رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑے سے. مکہ کی جو آب و ہوا ہے نا وہ گرم آب و ہوا ہے. ایک تو یہاں پہ تھوڑی سی گرم وہ ہے ایٹماسفیئر رہتا، ماحول گرم رہتا وہاں کا تھوڑا، اور دوسرے اللہ کا گھر ہے وہاں پہ. اور جہاں پر اللہ کا گھر ہوگا وہاں پہ باہر ظاہری بات ہے کہ جہاں پر اللہ کی مطلب جلال بھی ہوگا. دو کیفیتیں آپ کو دونوں جگہ دیکھنے کو ملے گی. مکہ میں جلال دیکھنے کو ملے گا اللہ کا، اور مدینہ میں جمال دیکھنے کو ملے گا. وہاں پر جو تو یعنی نرمی آ جائیں گی، کیونکہ آپ تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے نا، تو وہاں پر آپ کو نرمی نظر آئے گی. وہاں کے لوگوں کے مزاج میں بھی نرمی رہے گی، تو تھوڑی سی گرمی مزاج میں وہاں پر آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزوں سے بچتے ہوئے ہم کو کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ یہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے. پلین میں بیٹھتے ہیں، میں وہ پلین کی کھڑکی کے پاس بیٹھوں گا، حضرت لڑتے. ارے بھائی کچھ نظر نہیں آتا، 4,500-5,000 فٹ کی بلندی سے پلین اڑتا، کیا نظر آئے گا؟ لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہیں نہ کہیں جھگڑے ہو جاتے. تو ایسا نہ کریں. دیکھیے اپنے بھائی کے لیے اپن نے تکلیف اٹھانا، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کے لیے میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا دوں. وہ اللہ کو بڑا عمل پسند ہے. دوسرے کے لیے جگہ خالی کر دینا، کسی کو بیٹھنے کے لیے دے دینا، یا خود جو تو اگر ٹھیک ہے تو، لیکن اگر خود معذور ہے یا خود آپ تکلیف میں ہے تو پھر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن نوجوان ہیں، کھڑے رہ سکتے، یا پھر ایسا ہے تو دوسرے کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دینا، وہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو یہ مزاج ہونا چاہیے ہمارا. اب آپ نے یہاں پر میں نے مردوں کا احرام بتا دیا تھا، خواتین کے احرام کے بارے میں جو تو یہ ہے کہ یہ تکونی ایک ایسا اسکارف رہے گا، جو یہ تکونی اسکارف اس طرح کا رہے گا. یہ صرف اس لیے رہتا ہے کہ آپ کے بال چھپے رہیں. آپ جو بڑی اوڑھنی اوڑھتی ہیں یا دوپٹہ اوڑھتی ہیں یا بڑا اسکارف بہت سارے لوگ پہنتے ہیں تو وہ بھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی باندھ سکتے. مقصود یہ ہے کہ بال نظر نہ آئے. اس کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے، نیت کر لیے نا اپن نے، میں ٹوپی نہیں اتارا. تو اب میں باندھنے کے بعد پھر آگے کی بات کروں گا. اس طریقے سے باندھیں گی بہنیں کہ بالوں کی جڑ چھپ جائے، جڑوں کے پاس سے باندھیں گے، نہ پیشانی چھپے نہ بال نظر آئے. ہم جو ہماری بہنیں اور ہماری مائیں جو نماز کے لیے باندھتی ہیں نا، وہ بھووں کے اوپر سے باندھتی ہیں، بھووں کے اوپر سے باندھ کے نماز ادا کرتی ہے. وہ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن عمرے کے احرام میں آپ کی جو بالوں کی جڑ سے لے کے ٹھڈی تک آپ کے چہرہ کھلا رہنا چاہیے. تو اس لیے یہاں سے اس طرح سے باندھیں گے کہ بال نظر نہ آئے اور چہرہ کھلا رہے. سمجھ میں آگی بات؟ اس طرح سے بہن باندھ لیں گے. باقی ان کا پورا لباس ہی ان کا احرام ہے. وہ جو کپڑے پہنتی ہیں، شلوار وغیرہ، شرٹ، زیر جامے جو پہنتی ہیں ہماری بہنیں، وہ تمام پہنیں گی. ان کے لیے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اپنے تمام لباس جو عام طور پہ استعمال کرتی ہے وہ کریں گے. ساری اس بات کا خیال رکھیں کہ کپڑے ایسے خریدے کہ بہت زیادہ بھڑکدار نہ ہو. ویسے برقع تو رہتا ہے اوپر، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو تو کسی کی خواہ نظر پڑ جائے. اور گرمی کا موسم ہے، تھوڑی سی گرمی موسم میں گرمی رہے گی، تو وہاں پر جو ہے تو کم سے کم ایسے کپڑے پہنے کہ وہ گرمی کو جذب کر سکے اور آپ کو پسینے وغیرہ کی بہت زیادہ نہ ہو. کیونکہ وہاں پہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر تو آپ کو چلنا ہی پڑتا ہے
اکبر قادری کا ٹاپک ہے، وہ اس میں بتائیں گے انشاءاللہ، میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا. تو بہرحال اس لحاظ سے آپ کپڑے جو ہے تو پہن سکتی ہیں خواتین پوری. مرد حضرات خالی 2 چادریں پہنیں گے، باقی عورتیں یہ سب پہنیں گی. اب آپ یہاں سے چلے، آپ کو ایئرپورٹ سے جو ہے تو لے جایا گیا. دیکھیے، اور ایئرپورٹ میں اور پلین میں اور اس میں جو چیزیں رہتی وہ ساری بتائیں گے. بس ایک بات یہ ہے کہ آپ کا بہترین ترانہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ کا بہترین ترانہ کیا ہے؟ لبیک ہے. لبیک کے کیا معنی؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اس بات کا اقرار کرنے کہ اللہ آپ کے سوائے کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ واحد ہے، آپ تنہا ہیں، آپ کا کسی بھی معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے فیصلے آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس بات کی گواہی دینا. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں، تمام حمد سب آپ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور کوئی آپ سے زیادہ حمد کا لائق نہیں ہے. ہم کسی کی تعریف و توصیف تیرے علاوہ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ آپ کی ذات ہی اعلیٰ ہے. اس بات کا اقرار کرنا. والنعمت، اے اللہ ہم جو جو نعمتیں استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں. دیکھیے ہم کیا کیا نعمت ہے، ہم جو یہ ہاتھ کو اٹھا کر یہاں لگا رہے نا، یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ جوڑ کی نعمت عطا فرمائی تو ہاتھ اندر آ رہا نا. اگر جوڑ نہیں رہتا تو اکبر قادری کے منہ میں میرے ہاتھ کا نوالا چلے جاتا تھا، ہے نا. پیروں میں، اس میں کتنے جوڑ ہیں انسان کے جسم میں. یہ تو انسان کی جو ساخت بنایا. کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو جہاں تک حد نظر دیکھنے کی جو تو خوبی عطا فرما دی، گویائی عطا فرمائی، ہم جو چاہیں بول سکتے. آج میں یہاں کھڑے رہ کے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو گویائی عطا فرمائی، میرے کو وہ عطا فرمایا بول کے میں بول سک رہا. سماعت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، چکھنے کی زبان عطا فرمائی. کتنی نعمتیں انسان کے جسم کے اندر اگر آپ گنتے رہو تو کہیں آپ کا شمار کرنا مشکل ہو جائے گا. بال، چہرہ، آنکھیں، ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں دی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے علاوہ آپ جب دنیا میں آپ نظر دوڑاتے تو آپ دیکھیے جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، یہ آپ کے جو تو جھرنے ہیں، اور کتنی چیزیں اللہ کی، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر وہ غذائیں ہیں، آپ چاہے وہ اناج کی صورت میں استعمال کرتے ہوں، چاہے آپ وہ پھل فروٹ کی صورت میں استعمال کرتے ہوں، چاہے وہ آپ ڈرائی فروٹ کی صورت میں استعمال کرتے ہو، یا جس صورت میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ساری غذائیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. پانی دیکھیے آپ، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ اگر پانی نہ ہو تو کیسا ہوگا ہمارے تو زندگی کے پورے کام رک جائیں گے. ہمارے جسم پہ میل کی تھر جم جائے گی، ہمارے جیسے حلق سوکھ کے کانٹا ہو جائیں گے. ہماری زندگی کے کتنے کام پانی سے چلتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہوا دیکھیے آپ، اگر ہوا بند ہو جائے تو سانس نہیں لے سکتے آپ. اگر کسی بند کمرے میں بیٹھو آپ تو فون بولتے نہیں بھائی پنکھوں کے چلاؤ، کھڑکی کھولو، سب کرو، اندر دم گھٹ رہا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں برداشت کر سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہوا، کہ وہ ہمارے ناک کے ذریعے سے پھیپڑوں میں جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر دل کی شریانوں میں سے خون کو پورے جسم میں پھیلاتی ہے. ہوا ہی کرتی نا، آکسیجن ہی کرتی نا یہ، اور پھر خراب آکسیجن جو ہے تو پھر ناک کے ذریعے سے باہر نکال دیتی. کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کبھی غور کیا ہم نے اس بات کے اوپر؟ پورا نظام جو چل رہا آپ کا، وہ خون جو ہے تو ہمارے دماغ تک بھی پہنچ رہا، پھر دماغ ہمارے کو جو ہے تو ہماری جو ہم سوچ رہے آرڈر کر رہے اس کے اوپر عمل کروا رہے. ہاتھ کو آرڈر کر رہا، ہاتھ نے ہاتھ اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا. یہ سب چیزیں دماغ سے آرڈر ملتا نا سب چیزوں کو، اور وہ کائے پہ سے ملتا کہ وہ خون کا جو سرکولیشن پورے جسم میں ہوتا. بہت ساری باتیں ہیں بہرحال. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک دیکھیے اب تھوڑے دن پہلے ہم نے 2-3 سال پہلے بڑا مشاہدہ کیے، پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا قدرت کا جو ہے تو کرشمہ بتایا کہ دیکھو میں چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا اور کیا کر سکتا. تم بہت اڑ رہے ہیں نا، تم چاند پہ جا رہے ہو، تم جو ہے تو میزائل بنا رہے ہو، تم جو ہے تو یہ کر رہے اور وہ کر رہے. ایک چھوٹا سا کیڑا جو انسان کی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا تھا، اس نے پوری دنیا کو روک کے رکھ دیا تھا. سارے دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا. انسان سے ڈر رہا تھا.
انسان انسان کے جو تو قریب نہیں جا رہا تھا، باپ بیٹے کے قریب نہیں جا رہا تھا، باپ کی موت ہو گئی، بیٹا شریک نہیں ہو سکا. کیا کر دیا تھا؟ ایک کیڑا تھا جو کسی کی آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اتنے سے کیڑے سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا. تو ہمارے جیسے 6.5 فٹ کے آدمی سے 6 فٹ کے آدمی سے کام نہیں لے گا اللہ تعالیٰ. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پورے نظام کو دنیا کے اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے فیل ہو گئی تھی. کوئی تھالیاں بجا رہا تھا تو کوئی لائٹ بند کر رہا تھا تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر لے رہا تھا. لیکن اللہ کا نظام کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو میں چاہوں تو ایسی قیامت ہوں گی نا، 1 سیکنڈ کے اندر زلزلہ آئے گا اور سب تہس نہس، کوئی کسی کو نہیں پہنچائے گا. کیا تیاری کر رہے ہیں ہم اس کے لیے؟ تو بہرحال یہ نعمتیں کتنی ہیں اللہ کی. دیکھو کیا کیا نعمت دیا آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا، بیٹے بیٹیاں دیا، بہواں دیا، جو بھی ہے جس کو جو جس کے نصیب سے ملا نہیں ملا. اچھا گھر دیا، اچھے خاندان میں پیدا کیا. سب سے بڑی نعمت جس کا کتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے، وہ یہ ہے کہ امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا، کہ جس کے نبیوں نے خواہش کی کہ ہم کو بھی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، ایسی امت میں ہم کو پیدا فرمایا. اس سے بڑی سعادت تو دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں. اشرف المخلوقات ہونے کے بعد ہے کوئی سعادت اس سے بڑی کہ ہم امت محمدی میں. تو یہ اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ. کائے میں کر رہے تھے ہم لبیک میں. ون نعمتا کہا تھا کائے تھے آپ؟ لبیک اللہم لبیک. تھوڑا آگے سرک جا سکتے بیٹا اگر چاہو، مگر سب ڈسٹرب ہو جائیں گے نا. آپ لوگ مت سرکو، وہ چیئر ادھر لا لو بیٹا، کوئی ہے بیچ میں. چلیے بیٹھ جائیے. مردوں سے زیادہ خبر ماشاء اللہ. تو بہرحال سب نعمتوں کا اور آپ کے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، قائم ہے. کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والملک. کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا میں جتنے ممالک ہیں یہ سب کس کے ہے؟ کس کا کوئی بادشاہ ہے، کس کا کوئی بادشاہ ہے، کس کا کوئی جو تو پریسیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، کوئی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سب میری ملکیت ہے. اس کا مالک کون ہے؟ تمام دنیا کا مالک اللہ ہے. اور اس کا ثبوت بھی میں نے جو ابھی اس کے پہلے جو بات کیا اس کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں چاہوں تو سب پوری دنیا کو تم کو روک دے سکتا ہوں، بڑی سے بڑی طاقت کو زمین بوس کر دے سکتا ہوں. قارون اور شداد کی جنت کو بھی جو ہے تو میں زمین بوس کر دے سکتا ہوں. یہ اللہ تو وہ ملک کا بھی مالک ہے. یہ تمام چیزوں کا اقرار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس کے اندر لبیک کے اندر. اور اس کے بعد میں پھر کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد پھر بندے کو بول رہے ہیں کہ لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے. اور دیکھیں جب ایک بندہ عازم عمرہ یا عازم حج احرام باندھنے کے بعد میں لبیک پڑھتے ہوئے جاتا ہے نا، تو اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں، تمام کے تمام اس کے ساتھ میں لبیک پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ ذرہ ذرہ نہ صرف لبیک پڑھتے بلکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم پیش ہوں گے تو وہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ پھٹے حال 2 چادروں کے اندر، اس کے چہرے پہ گرد جم گئی تھی، اس کے جو ہے تو بال بکھرے ہوئے تھے، یہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، اور یہ تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے، تیرے جو ہے تو اوصاف بیان کرتے ہوئے، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے. تو یہ لبیک کی فضیلت ہے. اور ذکر کرنے سے زیادہ افضل لبیک پڑھنا ہے. تو لبیک پڑھتے ہوئے ہم چلے الحمدللہ. اب وہاں پر آپ مکہ جب پہنچ جائیں گے
تو مکہ پہنچنے کے بعد میں جب آپ کو آپ کا آپریٹر جو ہے تو بلڈنگ پہ لے جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو عمرہ کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ آپ کے عمرے کا کون سا کام ہے بھائی صاحب؟ پہلا کام کیا تھا؟ میرے کو جواب دینا چاہیے۔ دیکھیے ماشاءاللہ میری بیٹیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے زیادہ جواب آ رہے بھائی، آپ لوگ ذرا خیال کریں عورتوں سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے آپ، تو جواب دیا کرو۔ جیسا کلاس روم میں جو بچے جواب دیتے نا وہ زیادہ ہوشیار مانے جاتے، سمجھ میں ہی نہیں بات۔ یہ کلاس روم ہے، یہ ہم سیکھ رہے، آپ سے میں سیکھ رہا، مجھ سے آپ سیکھ رہے، تو اس کو یہ ماحول دیں گے تو پھر انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ تو پہلا کام کیا تھا؟ احرام باندھنا، نیت کرنا، لبیک پڑھنا۔ اب دوسرا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے دوسرا کام؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے نا؟ تو عمرے میں دو کام جو فرائض تھے اس میں سے ایک کام ہم کر چکے، اب رکن اعظم جو ہے، جیسا حج کا رکن اعظم عرفات کی حاضری ہے نا، ایسا عمرے کا رکن اعظم کعبۃ اللہ کا طواف ہے۔ اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ مسجد الحرام میں جانا پڑے گا۔ تھوڑا سا پہلے میں مکہ کی ہسٹری آپ کو بتاؤں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے کہ مکہ شریف جو ہے نا، یہ 4,500 سال پہلے آباد ہوا شہر ہے۔ اس کے پہلے یہ آباد نہیں تھا۔ یہاں پر کعبۃ اللہ تھا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، لیکن بیچ میں پھر حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے تو وہ پھر گر گیا، اور اس کے بعد پھر اس کے نشانات جو ہے تو ختم ہو گئے۔ اس طرح سے جو ہے تو یہ معاملہ ہوتا رہا، اب تک کہ 12 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، دنیا قائم ہونے سے پہلے بھی کعبۃ اللہ وہاں پر تھا، فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ پھر اس کے بعد میں اس کے نشانات مٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم ملک شام سے وہاں پر جاؤ، جگہ بتا دی گئی، آپ وہاں پہ اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے 9 دودھ پیتے بچے، شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور وہاں پر پہنچے۔ جب تک مکہ شریف آباد نہیں تھا، وادی، قرآن میں کیا کہا گیا اس کو؟ وادی غیر ذی زرع، غیر آباد وادی، جہاں پر کوئی مطلب آبادی نہیں ہے، جھاڑ پہاڑ تھے، جنگل تھا پورا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ نشاندہی کر دی گئی اس جگہ پہ۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے امتحانات ہوئے دیکھیے آپ کے۔ حکم ہوا کہ یہاں پہ آ کے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ حضرت بی بی ہاجرہ کا پانی ختم ہو گیا۔ ہم جو صحیح کرتے اس کی بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ جو پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں جو آپ نے چھوڑی تھی وہ ختم ہو گئی، تو جو تو پھر آپ پریشان ہوئی تو آپ دیکھی کہ بھئی کوئی آدم زاد نظر آ جائے کہیں، یا کوئی جو تو پانی کا کہیں چشمہ وغیرہ۔ عرب میں پانی بہت بڑی چیز رہتی ہے، باہر جگہ جگہ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کیا کرتی تھی کہ وہ دیکھتی تھی، اب بچے کو لٹائے، شیرخوار بچہ ہے، جہاں پہ ابھی زمزم کا کنواں ہے نا، وہاں پہ ان کو لٹا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ گئی۔ تو 2 پہاڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ایک کا نام صفا اور ایک کا نام مروہ ہے۔ وہ پہاڑیاں کے درمیان میں جا کے انہوں نے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، تو پھر سوچا کہ تھوڑا اوپر چڑھوں، تو صفا کی پہاڑی پہ تھوڑا سا اوپر چڑھی اور وہاں سے دیکھی، لیکن وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب نیچے آ جاتی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب نیچے آئی تو وہ بچہ اسماعیل السلام نظر نہیں آنے لگے، تو اتنا حصہ دوڑ کے طے کیا، پھر مروہ پہ چڑھا۔ اس طرح سے آپ نے 7 چکر کیے۔ 7ویں چکر میں آپ کو پانی کے ابلنے کی آواز، بڑ بڑ آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ آواز پیدا ہوئی تو آپ فوراً دوڑ کے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں، تو وہاں پہ دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، وہ آب زمزم ہے جو آج تک جاری ہے۔ یہ درمیان میں کچھ سالوں تک کے بند رہا، حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پھر چالو ہوا۔ وہ کیسا ہوا، کیا ہوا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ ٹائم کم ہے، عزیز قریشی بار بار میری طرف دیکھ رہے کہ تمہارا ٹائم کم رہ گیا، جلدی بولو۔ بہرحال تو اس لیے میں بہت تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک بات ضرور میں آپ کو یہاں پر یہ بولوں گا کہ دیکھیے، ہم اگر کوئی چیز کرتے، جیسا کوئی بچی ہماری بیٹی یا کوئی بیٹا ہمارا جو تو اگر ڈاکٹری کر رہا ہوں گا یا انجینئرنگ کر رہا ہوں گا یا اور کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہوں گا، کوئی بھی تعلیم حاصل کرے یا کوئی کاروبار کرے، کچھ بھی کرے، تو ہم کیا کرتے؟ اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے، اس کے بارے میں نالج لیتے۔
اگر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنا پڑتے جب انجینئر بنتے، ایسے نہیں بن جاتے. تو آپ مکہ شریف جا رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ پوری زندگی کا سرمایہ آپ کا مطلب ملنے والا ہے، ساری نیکیاں ملنے والی ہے، آپ کا پورا وہ ختم ہونے والا ہے. تو پھر آپ نے اس کی اسٹڈی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تاریخ مکہ آپ نے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا؟ بڑی پیاری تاریخ ہے مکہ کی، تاریخ پڑھیے آپ، تاریخ مکہ کے نام سے تاریخ مدینہ پڑھیے، اور بھی جو چیزیں ہیں آپ کو یہ پڑھیے، بڑا مزہ. اب کیا ہوتا مان کے پھر لطف دوبالا ہو جاتا. آپ اگر جہاں پہ وہاں پہ کھڑے ہیں نا آپ، تو آپ کو نظر آتا کہ یار یہ کنواں بند ہو گیا تھا یہاں پہ، یا پھر یہ جو وہ جگہ تھی جا کے حضرت عبداللہ کو لٹا کے ذبح کرنے کے لیے، مطلب آپ نے چھری پھیرنے کے لیے کھڑے تھے حضرت عبد المطلب. پھر کیا واقعہ پیش آیا، زمزم کا کنواں بند ہوا تھا تو کیسا واقعہ پیش آیا، جو تو وہ قبیلوں میں جھگڑا کیسا ہوا، وہاں پہ جو تو اس کا جو مال نکلا وہ کیسا یہ ہوا، کنواں کیسے چالو ہوا، نبی کیسا بشارت ہوئی کہ یہاں پہ کوا ایک پر مارے گا، اس جگہ پہ کھودیے، یہ احرام، یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے. یہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں. پھر ایک ایک جگہ کی آپ کو اہمیت معلوم ہوگی اور اس میں لطف آئے گا. تو پڑھیں گے انشاءاللہ سب معلومات حاصل کیجئے. ہم جو ہے تو اگر بمبئی جاتے تو پورے روڈ کے پہلے معلومات حاصل کرتے، روڈ میپ لیتے، یہ کرتے وہ کرتے. مکہ شریف جا رہے پورے گناہ معاف ہو رہے، کوئی معلومات کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں مولانا نے بیان کر دیے یا میرے جیسے کسی نے بیان کر دیا، سن لیے، جا کے ٹیڑے آڑے کر لیے. بہت سارے آج کل جانی بھائی یہ سننے میں آ رہا کہ بہت سارے لڑکے نوجوان، خصوصاً ناندیڑ کی ایک دو بچوں کی شکایت ہے، طواف کرے جا کے بلڈنگ پہ سو گئے، بعد میں اٹھ کے اپنا بال وال کاٹ لیے. بولے لوگوں نے بولے بھائی تم صحیح میں نہیں دکھ، بولے کیا رہتی صحیح. تو بھائی میرے اتنے پیسے خرچہ کر کے جا رہے ہیں، ارکان سیکھ کے جاؤ، معلومات لے کے جاؤ. اس کے بھائی ہم خالی بیسک چیزیں بتا دیتے، اس کے ساتھ میں اور بہت ساری باریکیاں رہتی. پڑھیے، کسی عالم کے پاس بیٹھیے، کسی عالمہ کے پاس بیٹھیے، معلومات حاصل کیجئے. کریں گے انشاءاللہ سب لوگ. تو اب یہ سب چیزیں مکہ میں ہے، آپ وہاں پر جائیں گے. تو اس کے درمیان میں جب یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر جب تیسرے چکر میں آئے، جبکہ 30 سال کی عمر ہو گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ یہاں پر میرا گھر تعمیر کرو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا گھر تھا پہلے. پھر وہ نشاندہی پہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مکان کی تعمیر کی. پھر وہ جو ہوتا آیت نازل ہوئی کہ بلاؤ لوگوں کو اس کی عبادت کے لیے تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اور آپ کی اور میری روحوں نے لبیک کہا تھا، تو ہم جو ہوتا اب جا رہے ہیں عمرے کو الحمدللہ. تو بہرحال یہ اس طریقے سے جو تو پھر اس کے بعد میں جب وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل بڑے ہونے لگے، تھوڑے دن کے بعد میں وہاں سے جو ہوتا ایک قبیلہ گزرا. اس قبیلے کے جو ہوتا لوگوں نے، امالخہ نام کا قبیلہ تھا، وہ گزر رہا تھا وہاں سے، انہوں نے اجازت طلب کی اور وہاں لگے. اس طرح مکہ بسا 4,500 سال پہلے، جب تک کہ کچھ نہیں تھا. بہرحال پھر آپ وہاں پہ جائیں گے. اب آپ کو جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو کہاں جائیں گے آپ؟ مسجد حرام جائیں گے. مسجد حرام الحمدللہ ابھی تک کے جو تو 17, 18, 20 لاکھ کے کیپیسٹی کی مسجد تھی، اتنے لوگ نماز پڑھتے تھے. اب تو بہت زیادہ بڑی ہو گئی، کتنا ایریا بڑھ گیا، ایکسٹینشن ہو رہا ہے الحمدللہ، کہیں ہو رہا. آپ کو باب فہد سے داخل ہونے کی ابھی اجازت ہے. جو احرام میں رہتے ہیں ان کو ہی مطاف میں داخل ہونے دیتے، باقی لوگوں کو نہیں جانے دے رہے. آپ جائیے لبیک پڑھتے ہوئے یہاں سے. مسجد حرم میں داخل ہونے کے وہی آداب ہے جو کسی مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہے. کیا کیا آداب ہے حاجی صاحب؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ بولیں گے. اس کے بعد میں جو ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک بولیں گے، اور نفل اعتکاف کی نیت کر لیں گے. ہماری بہنیں کیونکہ مسجدوں میں نہیں جاتی اس لیے ان کو نہیں معلوم رہتا. اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے بولیں گے. بسم اللہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں گے، اور بسم اللہ بول کے سیدھا قدم رکھ کے داخل ہو جائیں گے مسجد میں. دیکھیے کعبۃ اللہ مسجد حرم کے درمیان میں واقع ہے. کعبۃ اللہ پر پڑھنے والی پہلی نظر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا. تو وہاں پر کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. لیکن کب کریں گے؟ ابھی آپ جب باب فیض سے داخل ہوں گے تو ابھی مسجد حرم کافی کعبۃ اللہ کافی دور ہے. ابھی آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے لبیک پڑھتے ہوئے چلیے. جب آپ مطاف میں آ جائیں گے، یعنی آپ کچھ سیڑھیاں اتر کے سفید جب ماربل آ جائے گا اور اوپر چھت نہیں رہے گی، تو وہاں پر آپ جو ہے تو کھڑے ہو جائیے. ایسی جگہ کھڑے رہیے کہ اپنے کسی بھائی کو، جانے والے اللہ کے دوسرے مہمان کو تکلیف نہ ہو اپنے سے. ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر کیا کیجئے کہ پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 1 بار 2 بار یا 3 بار پڑھ لیجئے. پھر درود شریف پڑھ لیجئے کہ اللہ کے
کہ رسول کی وجہ سے ہم کو یہ ساری چیزیں ملی ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد میں پھر کھڑے رہ کے دعا کر لیجئے کہ اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، ایسا بنا دے کہ میں جب بھی جو بھی دعا کیا کروں قبول ہو جایا کرے. اگر یہ نہیں، پھر اس کے علاوہ جو دعا کرنا چاہو جب تک آپ کا دل بولے جب تک دعا کر لیجئے، کیونکہ بزرگوں نے کہا کہ پلک جھپکنے تک کی دعا قبول ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ صحیح بات ہے. کیا مانگیں گے حاجی صاحب؟ جو آپ مانگنا چاہیں وہ مانگیے. لیکن یہاں پر بزرگوں نے جو ہے تو مغفرت طلب کی اللہ سے، اور جو تو دوزخ سے نجات کی جو ہے تو دعا کی ہے، جنت کی دعا کی ہے. یہاں پہ دعا کیجیے آپ. اور اس کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر ایک ہی پلک میں صرف ایک دعا مانگی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہے کہ جو ایک نشست میں اگر کوئی بندہ اس کا ایک دعا کرے اور وہ اس کا مہمان بھی ہو اور وہ اس کے جو ہے تو بلاوے پہ آیا بھی ہو اور وہ اللہ اس کا میزبان بھی ہو اور وہ اس کی نشست کی پوری دعائیں قبول نہ کرے، صرف ایک دعا قبول کرے، ایسا ہو سکتا کیا؟ تو یہ گمان کے ساتھ کہ اللہ میری تمام دعائیں قبول کرے گا، دعا کر لیجئے خوب کھڑے رہ کے یہاں پہ. اور اس کے بعد میں پھر آئیے. دیکھیے کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں. کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں. رکن یمنی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے اور رکن شامی ہے. 2 جو کونے ہیں رکن عراقی اور رکن شامی، وہ حتیم والا جو ہاف سرکل والا حصہ ہے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اور آپ کو تکلیف جائے گی، میں آگے پیچھے چلوں گا. تو جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے اس کے نیچے جو تھا ایک ہاف سرکل بنا ہوا ہے، 4 ساڑھے 4 فٹ کی ایک دیوار ایسی سرکل کی جیسی بنی ہوئی. یہ حتیم ہے، یہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے. یہ کیوں باہر ہے یہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیے. میں سب بتا دوں گا تو آپ کو ذوق پیدا نہیں ہوگا پڑھنے کا، ہے نا بیٹے؟ صحیح بات ہے نا؟ ہماری بیٹی سامنے بہت اچھے جواب دے رہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ حتیم ہے وہ. اس کے بعد والا جو کونا ہے وہ ہے رکن یمنی. ہم کو یہ 2 کونوں سے کام رہتا زیادہ تر، رکن یمنی سے اور رکن اسود سے. لیکن مین جو کام رہتا ہے وہ رکن اسود سے رہتا ہے. رکن اسود کو رکن ہندی بھی بولتے، کیونکہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اس کو وہاں پہ رکن ہندی بھی بولا جاتا ہے. یہ رکن اسود کا جو 4 ساڑھے 4 فٹ کی اونچائی پہ وہ کونے میں ایک چاندی کا ایسا حلقہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک پتھر کے اندر 8 ٹکڑے حجر اسود کے جڑے ہوئے ہیں. یہ 8 ٹکڑے کیوں ہوئے؟ حجر اسود 22 سال تک کے اس جگہ سے یہاں پر کیوں نہیں رہا؟ جو تو یہ کہاں رہا؟ سلطان صلاح جو تو حسن کچھ نام تھا اس کا، اس نے میرے پاس ہے شاید لکھا ہوا، ابو طاہر سلیمان بن حسن جو خرامتہ کا سردار تھا، اس نے حجر اسود کو یہاں سے اکھاڑ کے لے کے چلے گیا تھا. وہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ اس میں بہت سارے لوگوں کی جو تو اموات ہوئی تھی، بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے، بہت سارے حاجی شہید ہوئے تھے. وہ کیا واقعہ تھا وہ آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے. تو یہ وہ جگہ ہے. اب وہ حجر اسود والے کونے پہ ہم کو آنا ہے. حجر اسود والے کونے سے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صاحب طواف کنٹینیو چلتے رہتا قیامت تک کے، جب سے دنیا قائم ہوئی اور قیامت آئے گی جب تک کہ سوائے نماز، فرض نماز کے علاوہ طواف کبھی نہیں رکتا، نہ رکے گا انشاءاللہ، چلتے رہتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہمارا کونا یہ ہے تو ہم طواف کرنے والوں کو کراس کر کے جائیں گے کیا؟ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے. ان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے چلیے. ابھی آپ نے نیت نہیں کی اس لیے کعبۃ اللہ کو دیکھ سکتے، آپ کعبۃ اللہ کے کونے دیکھتے ہوئے چلیے. ہاف سرکل گزر گیا، اس کے بعد والا کونا آئے گا حجر رکن یمنی ہے. وہ کونے پہ بھی صرف ایک کی جو غلاف کعبہ رہتا ہے اس کے اندر ایک فری ہینڈ میں اللہ اکبر 1444 ہجری لکھا ہوا رہے گا. لیکن جو حجر اسود والا کونا ہے اس میں 4 یا 5 جگہ ایسے فری ہینڈ بنا ہوا ہوں گا اور اس کے اندر لکھا ہوا ہوں گا اللہ اکبر 1444 ہجری. جس پہ زیادہ ڈیزائن میں لکھا ہوا ہے وہ کونا حجر اسود والا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے سب سے بہترین. اور اپوزٹ میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے ایک گرین کلر کا لائٹ جل رہا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. وہاں پہ آ جائیے آپ. وہ کونے ہمارے ساتھی نے بتائے. وہ کونے پہ آنے سے پہلے 2-3 کام مردوں کو کرنا ہے اور خواتین کو بھی کچھ کام کرنا ہے. مردوں کو پہلا کام یہ کرنا ہے، کیا کریں گے حاجی صاحب؟ ماشاءاللہ. اور دوسرا استوا کریں گے ماشاءاللہ. یہ کونے پہ ابھی تک آپ بول رہے تھے کہ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں. اب حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے سامنے آپ کو حاضر کر لیا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ استوا کریں گے. یہ سیدھا کاندھا کھولنا
اور الٹے کاندھے کو ڈھانکنے کو استباح کہتے ہیں. یہ سنت ہے، یہ جو ہے سنت ہے. پھر اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ عورتیں نہیں کریں گے ایسا کوئی کام، خالی لبیک پڑھنا بند کر دیں گے. اور عورتیں پھر وہاں پہ کیا کریں گے؟ طواف کی نیت کر لیں گے. اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط للہ عز وجل. اگر عربی میں یاد نہیں ہے اردو میں کریں گے. اے اللہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں کعبۃ اللہ کے 7 چکروں میں طواف کی، اللہ قبول اور میرے لیے آسان فرما. یہ نیت کر لیں گے. تو بہرحال یہ نیت کر لیں گے. نیت کرنا طواف کے لیے ضروری ہے. بغیر نیت کے، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. باوضو ہونا شرط ہے، با طہارت ہونا شرط ہے اس کے لیے. تو طواف کے لیے یہ سب آپ وضو اپنی بلڈنگ سے کر کے نکلیے اور جائیے، ہر قدم پہ اجر ملے گا انشاءاللہ. تو وضو اور طہارت کر کے آپ جائیے اور طواف کی پھر وہاں پہ آپ نے گئے صحیح کی آپ کی جگہ پہ، آپ جہاں پہ اپنے تمہارے حجر اسود کے والے کونے پہ آپ چلے جائیں گے. نیت کریں گے آپ، اور نیت کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ حجر اسود کا استقبال کریں گے. پہلے چکر میں 2 کام رہتے، ایک استقبال بھی ہوتا اور پھر استلام بھی ہوتا. سمجھ میں آئے نا؟ استلام کہتے ہیں بوسہ لینے کا، اور استقبال کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا. تکبیر تحریمہ میں جیسا ہم اٹھاتے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑ دینا، اور پھر اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و اتباع سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. جو تو یہ اگر یاد ہے تو پڑھیے، ورنہ پھر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے خواتین جہاں تک سینے تک ہاتھ اٹھاتی وہاں تک اٹھائیں گے، مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. یہ صرف پہلے شوط میں یا پہلے چکر میں ہوگا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں گے. چاندی کے حلقے پہ دونوں ہاتھ رکھیے، اندر منہ ڈال کے جو تو بوسہ لے لیجئے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت تکلیف دہ کام رہتا ہے، اتنا آسانی سے بوسہ نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ مسلسل لوگ جو ہوتا عطر لگاتے رہتے، تو ابھی آپ کو عطر کی پابندی ہے، اس لیے آپ بوسہ مت لیجئے. پھر کیا کریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے یا کوئی چیز ہے، آپ اس کو لگا کے اس کا بوسہ لے لیجئے. یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس لائن میں، آپ جس جگہ کھڑے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے حجر اسود کی طرف اس طرح کریں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ کا بوسہ لے لیں گے. بوسے میں آواز پیدا نہ ہو اس بات کا خیال رکھیں گے. مرد و خواتین دونوں، ہماری بہنیں بھی بیٹیاں بھی اس طریقے سے دونوں ہاتھ یوں کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ کا بوسہ لے لیں گے. یہ آپ نے گویا استلام کر لیے. نیت یہ کرنا کہ میں نے گویا حجر اسود کا بوسہ لے لیا. بوسہ لینا حجر اسود کا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے بہت زیادہ تو کوشش کرنا، بہت زیادہ تگودو کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور بوسہ لینا سنت ہے. سنت کی تکمیل حرام پہ کبھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اب کیا کریں گے ہم کہ بوسہ لے لیں گے اور بوسہ لے کے پھر طواف شروع کریں گے. دیکھیں طواف میں مرد حضرات 3 چکروں میں رمل کریں گے، 4 چکروں میں رمل نہیں کریں گے. رمل کرنا سنت ہے. یہ کیوں کرتے رمل، یہ بھی آپ تاریخ میں پڑھیے. تو رمل کریں گے آپ، اور رمل کہتے ہیں پہلوانوں والی چال چلنے کو. اس طریقے سے مرد حضرات تھوڑا سا دوڑتے ہوئے، پورے مونڈے ہلاتے ہوئے پہلوانوں والی چال سے چلیں گے، عورتیں نہیں چلیں گی. تو یہ آپ نکلے حجر اسود سے، آپ کا جو تو باب کعبہ ملا آپ کو تھوڑی دوری پہ، یا آپ کے بازو سے جو تو مقام ابراہیم گزرا ہے، ایک جالیدار خبے میں حضرت ابراہیم السلام کے پیروں کے جو نشان ہے تو وہ گزرا. وہاں سے پھر آپ کو ہاف سرکل ملا، آپ رکن عراقی پہ آئے، اس کے باہر سے آپ گزرتے. آپ رمل کرتے ہوئے چل رہے تو طواف میں کیا پڑھیں گے؟ 7 چکروں کی 7 دعائیں بھی بزرگوں نے لکھی ہے، بہت ساری کتابیں بھی اس کی ہوتی ہے، بہت ساری کتابیں ملے گی بھی آپ کو. لیکن کیا ہوتا معلوم کیا کہ دیکھ کے ہاتھ میں کتاب رکھ کے پڑھنے میں میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ وہ خشوع خضوع برقرار نہیں رہتا. اور دعا جو نام ہے نا، وہ الفاظوں کا نام نہیں ہے. دعا جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے. دل میں کیفیت پیدا ہوگی وہ الفاظوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے. ہاتھ میں کاپی ہو تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو کیا پڑھیں گے؟
یہاں پر فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے افضل دعا کرنا ہے۔ حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت وہاں پہ جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر اس سے پہلے ہو گئی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اور آدم علیہ السلام نے دنیا قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو اور اس کے بعد میں جب آپ نے اس کا طواف کیے، حج کیے، تو فرشتے آئے مبارکباد دینے کے۔ اس وقت تو دنیا تھی نہیں، مبارکباد دینے کا سلسلہ جب سے چل رہا، دیکھو آپ اللہ تعالیٰ بھی مبارکباد دینے کو فرشتوں کو بھیجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو مبارکباد دیے کہ مبارک ہو آپ کو، اللہ نے آپ کا جو ہے تو عمرہ قبول کر لیا، یا آپ کا طواف قبول کر لیا، آپ کا حج قبول کر لیا۔ تو بولے ٹھیک ہے، تو بولے میں نے جو کیا طواف یہ سب برابر صحیح تھا؟ بولے ہاں یہ تو ہم آپ کے دنیا قائم ہونے سے 2000 سال پہلے سے کر رہے ہیں، فرشتوں نے کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کیسا چلا کہ نبی بھی جو تو سیکھتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ جب یہ طواف کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے طواف میں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تیسرا کلمہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، یا اور جو پڑھنا چاہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں گے آپ۔ اس کے علاوہ ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ کعبۃ اللہ پر دوران طواف میں نظر کرنا، آپ کا سینہ، آپ کا چہرہ یا آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں رہے گی، ڈھکا ہوا کاندھا کعبۃ اللہ کی طرف رہے گا اور کھلا کاندھا مسجد حرم کی طرف رہے گا۔ اس طرح طواف کریں گے، خامخواہ کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی 20 نیکیاں ملتی، 120 رحمتیں نازل ہو رہی نا کعبۃ اللہ پر، 60 ان کو مل رہی جو طواف کر رہے، 40 ان کو مل رہی جو نماز پڑھ رہے، اور 20 ایسے لوگوں کو مل رہی جو کچھ نہیں کر رہے، کعبۃ اللہ پہ حسرت بری نظر ڈال رہے، 20 رحمتوں کے مستحق ہو جا رہے۔ لیکن اس میں طواف میں ممنوع ہے دیکھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے آپ جو تو گزرے ادھر سے، پھر آپ نے تو پورا سرکل مکمل کر کے آپ رکن یمنی پہ آئے، حجر اسود والے پہلے کونے پہ آئیں گے آپ۔ جب وہاں پہ آئیں گے تو وہاں پہ اگر آپ بہت قریب سے گزر رہے تو خالی اس کو ہاتھ لگائیے، بوسہ مت دیجیے، اور دور سے گزر رہے تو اشارہ مت کیجیے۔ یہاں پر قریب سے گزرے تو ہاتھ لگانا سنت ہے، اشارہ وغیرہ مت کیجیے، بلکہ یہاں سے کھڑے لے کر حجر اسود والے کونے تک کیا کریں گے؟ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ہم نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے ہیں نا، تو یہ دعا پڑھ دیں گے جتنے بار آپ وہاں تک جانے میں جتنا بھی وقت لگے، 1 بار 2 بار، کیونکہ یہاں فرشتے کھڑے ہوئے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے۔ اور یہاں پہ ہم کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یہ دعا کر رہے۔ تو یہاں سے آپ یہاں تک ربنا آتنا پڑھتے ہوئے جائیں گے، آپ کا ایک شوط مکمل ہوگا، ایک چکر مکمل ہوگا۔ تسبیح انگلی میں رکھیے اور تسبیح کے دانے کو نیچے کرتے جائیے، کیونکہ شوط کے چکروں میں جو تو غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چکر ہوا آپ کا، ایک دانہ نیچے کر لیجئے۔ اس طریقے سے جو تو آپ 7 چکر کریں گے، 7 چکروں میں 8 بار استلام کریں گے۔ بھائی صاحب آپ 7ویں چکر میں آپ کا 8واں استلام ہو گیا۔ استلام کرنے کے بعد میں پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ چادر کو ڈھانک لیجئے، کاندھے کو، مرد حضرات کاندھا ڈھانک لیجئے، اور ڈھانکنے کے بعد میں پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی طواف ہو، چاہے فرض طواف ہو، واجب طواف ہو، نظر کا طواف ہو یا نفل طواف ہو، کوئی بھی طواف اگر آپ کریں گے، اس طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد حرم میں کہیں پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ یہ آپ سے چھوٹتی نہیں ہے، اگر نہیں پڑھے تو آپ کو گھر پہ آ کے پڑھنا پڑے گی، یہ پڑھنا ہی ہے۔ صرف وقت ممنوع جو ہے مغرب کے بعد کا بولو یا فجر کے فوراً بعد کا، اس وقت میں تھوڑا سا ٹلا کے پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر طواف آپ کا مکمل نہیں ہوا، کیونکہ یہ واجب ہے۔ تو آپ 2 رکعت نماز مرد و خواتین مقام ابراہیم کے پیچھے آسانی سے جگہ ملے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مسجد حرم میں کہیں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں پھر آئیے، زمزم کے کنٹینر رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ، بہت سارے کینس رکھے ہوتے ہیں زمزم کے، وہاں پہ آ جائیے، زمزم پی لیجئے۔ زمزم کو
کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے، ہی نہیں ہے، بھی کا استعمال کرو، ہی کا نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے کہ بیٹھ کے پیتے ہی نہیں، پھر کھڑے رہ کے پیتے، ایسا نہیں ہے، بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا، کھڑے رہ کے بھی پیا جا سکتا۔ تو دونوں طرح کے عمل آپ نے کیے ہیں۔ زمزم کو آپ پئیں گے، کعبۃ اللہ آپ کے سامنے، اس کی طرف رخ کر لیجئے، آپ گلاس ہاتھ میں لیجئے، بسم اللہ بول کے لب پہ لگائیے، الحمدللہ بول کے ہٹائیے، 3 سانس میں پینے کا حکم ہے، 3 سانس میں پیجئے۔ ہم پانی پینے کے بعد میں کیا دعا کرتے ہیں؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، یہ دعا کرنے کے بجائے ہم یہاں پہ یہ دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا کر لیجئے۔ ہر دعا یاد کر لیجئے، اس کے ترجمے بھی معلوم کر لیجئے، ترجمہ معلوم ہوتا ہے نا تو پھر دعا کرنے میں مزہ آتا، ہم کیا بول رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے نا، تو وہ پڑھ لیجئے دعا۔ اور دعا پڑھنے دیکھیے زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا، زمزم جو ہے منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا، مسلمان کو پیٹ بھر کے پینے کا حکم ہے۔ تو یہ خدشہ دل میں لے کے، یہ خوف سے کہ ہم کو بعد میں جو ہے تو کوئی تقاضا آئے گا، طہارت آ جائے گی، ہم کو جو ہے تو استنجا کے لیے جانا پڑے گا یا پھر اور کچھ پریشانی ہو جائے گی، یہ بالکل خیال مت کیجیے، کیونکہ زمزم شفا بھی ہے اور زمزم غذا بھی ہے، جس نیت سے پیا جائے۔ خوب سیر ہو کے زمزم پیجئے تاکہ ہمارا منافقوں میں شمار نہ ہو۔ زمزم پینے کے بعد میں پھر آپ آئیے، ملتزم کا جو علاقہ ہے حجر اسود سے لے کے کعبۃ اللہ کے درمیان کا جو 4.5 فٹ کی دیوار ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ یہاں پہ لپٹ کے ابھی دعا مت کیجئے، کیونکہ یہاں بھی عطر لگا ہوا رہتا، بلکہ جہاں پر بھی جگہ ملے دعا کر لو۔ دعا جب کرو نا یہاں پر یا کسی بھی جگہ پہ، جب بھی آپ حرم میں یا کسی اور جگہ پہ جہاں پہ بھی دعا کریں، بلکہ معمولی اس بات کا بنا لیجئے کہ جب بھی ہم دعا کریں گے نا تو یہ دعا ضرور، اس میں یہ الفاظ ضرور بولنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں کی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اس میں ہمارا بھی ایک یہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب یہ ایسے جملے بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، خیر کی لائن سے جو دعا کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کے علاوہ دعا کرتے کیا تھے؟ یہ کیوں جملے استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ؟ ظاہری بات ہے۔ تو یہ تمام دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جو ہے تو کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، یہ دعا ضرور کر لو۔ دعا کرنے کے بعد میں پھر کیا کریں گے؟ آپ آئیں گے، پھر آئیے حجر اسود والے کونے پہ 90 استلام کر لیجیے۔ یہ 90 استلام بھی سنت ہے، 90 استلام کریں گے آپ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ کا بوسہ لیں گے اور جیسا آپ نے بوسہ لیا ویسا پیچھے پلٹ جائیے، حجر اسود کی طرف پیٹ کر لیجئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، حجر اسود کی طرف پیٹ کر کے چلنا شروع کر دیجئے۔ آپ گرین لائٹ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ سیدھا جو ہے تو صفا پہ چلے جائیں گے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صفا پہ چلے جائیں گے۔ یہاں پر جاتے ہوئے یہ پڑھیے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ پڑھتے ہوئے جائیے۔ اور جا کر پھر وہاں پہ صفا کی پہاڑی جو ہے یا جو چھوٹی سی اب پہاڑی نظر آئے گی آپ کو، چڑھ نہیں سکیں گے آپ۔ ہم لوگ جب پہلی بار جب گئے تھے 99 میں، تو جب اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، اوپر چڑھ کے بیٹھا کرتے تھے، کیا مزہ آتا تھا، دیکھو جانے میں کہ ہاں پوری خوشی نکل رہی۔ تو وہ دور اب ختم ہو گیا، وہ باتیں اب باقی نہیں رہی، بلکہ کیا کیا انہوں نے کہ اب بہت سارے لوگ بھی بڑھ گئے۔ اس زمانے میں مخصوص بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، آج دیکھیے آپ، اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ کسی نے سوچا نہیں کہ ہم لوگ جب ہمارے کریم الدین پٹیل صاحب وغیرہ ہر سال حج عمرے کو جاتے تھے یہ لوگ، تو ہم جو تو اس زمانے میں گنے چنے لوگ رمضان میں عمرے کو جاتے تھے۔ آج اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میری بہنوں کی بھی اور میرے بھائیوں کی بھی ہر مہینے میں جو ہے تو جا رہی ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ تو اتنے لوگ بڑھ گئے، تو وہاں پہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہاں ریلنگ لگا کے اس کو بند کر دیا، اب اوپر آپ نہیں چڑھ سکتے، بلکہ وہاں کھڑے رہ جائیے، اور کھڑے رہ کے یہاں پہ کیا کیجئے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیجئے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے خوب ایسا ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر لیجئے۔ یہ بھی قبولیت دعا کی جگہ ہے، حضرت بی بی حاجرہ کی دعا قبول ہوئی تھی، یہاں پانی کا چشمہ نکلا تھا وہ دعا میں۔ بہرحال خوب دعا کر لیجئے۔ کعبۃ اللہ وہاں سے کبھی نظر بھی آتا نہیں بھی آتا، بہرحال وہ وہاں کھڑے رہ کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کر لیجئے، اور دعا کرنے کے بعد میں پھر نیت کر لیجئے کہ اے اللہ، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں تیرے صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کی، اے اللہ قبول آسان فرما اور قبول فرما، وہ یسر حالی وہ تقبل ہو منی۔ ہمارے سلیم الدین صدیقی صاحب مسرا رہے، میں قبول پہلے بول دیتا اکثر،
تو بہرحال پہلے آسان فرمائے گا جبھی تو قبول ہوگی نا. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. اب جو ہے تو یہ نیت کر لیا آپ نے. دیکھیے یہ کون سا کام ہے آپ کے عمرے کا؟ تیسرا کام ہے اور پہلا واجب ہے نا. تیسرا کام اور پہلا واجب ہے. تو یہاں پر آپ نے نیت کر لی اور آپ چلے صفا. دیکھیے صفا سے لے کر مروہ تک جو ہے نا وہ 385 میٹر کی دوری ہے. 385 میٹر کی دوری ہے. تو یہ آپ کو 7 چکر کرنا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا کعبۃ اللہ میں کے پاس ہم جب چکر کرتے تھے طواف کرتے تھے تو حجر اسود سے حجر اسود پر 1 چکر شمار ہوتا تھا. یہاں پہ صفا سے صفا پہ 1 چکر نہیں ہوں گا, نہیں تو خامخواہ 14 چکر چلیں گے 385 میٹر کے. صفا سے مروہ پر 1 چکر شمار ہو جائے گا, پھر مروہ سے صفا پہ دوسرا ہوگا. صحیح میں کیا پڑھیں گے؟ صحیح میں بھی جو ہے تو آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے, یا اور تیسرا کلمہ پڑھیے, چوتھا کلمہ پڑھیے, جو پڑھنا چاہتے پڑھتے ہوئے چلیے. خواہ باتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ پڑھتے ہوئے چلیے. اب آپ تھوڑی دور آئیں گے, باب ارقم ہے پہلا دروازہ, جہاں پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے تھے. وہ تاریخ پڑھیے, بڑا اچھا واقعہ ہے وہ. تو وہ ایک باب ارقم ہے. اس سے تھوڑا آگے جائیں گے آپ کو تو آپ کو ہرے کلر کے لائٹ نظر آئیں گے, ہرے صحن میں دیواریں نظر آئیں گی ہری کی ہوئی. یہ جو حصہ ہے یہ حصہ حضرت حاجرہ دوڑ کے طے کرتی تھی. تو مرد حضرات کو دوڑ کے طے کرنا ہے. تھوڑا سا, اتنا مت دوڑو کہ میری بیٹی میری بہن جو ہے تو 1 چکر پیچھے ہو جائے, ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلو. تھوڑا سا دوڑو وہاں سے لے کے وہاں تک. رب اغفر ورحم وانت جو تو پڑھتے ہوئے چلیے, وہاں سے وہاں تک جائیے اور پھر رک جائیے. بہنیں نہیں دوڑیں گی کیونکہ بہنوں کی طرف سے, خواتین کی طرف سے جو تو حضرت بی بی حاجرہ دوڑ سکی. اب قیامت تک عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے. عورتیں اپنے نارمل چال چلیں گی, مرد حضرات تھوڑا سا دوڑ کے وہ آپ کے گرین لائٹ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر نارمل چال میں چلیے. انتظار کر کے اپنے ساتھ جو ہے محرم آپ ان کو ساتھ لے لیجئے اور پھر جائیے. مروہ پہ جائیں گے آپ, پھر دعا کر لیجئے کھڑے رہ کے, پھر آپ صفا پہ آئیں گے. اس طرح سے آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے مروہ پہ. آپ کا 7واں چکر مروہ پہ ختم ہو جائے گا. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے دعا وغیرہ کر لیجئے, اور دعا کرنے کے بعد میں آپ کے کتنے کام ہو گئے بھائی صاحب؟ 3 کام ہو گئے. 2 فرض تو پہلے ہو چکے تھے, 1 واجب بھی ادا ہو گیا. اب مسجد حرم میں تھوڑی سی جہاں خالی جگہ دکھے اگر کہیں تو وہاں جا کے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لیجیے. یہ واجب یا فرض یا نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ اللہ نے, ہم بار بار بول رہے تھے کہ آسان فرما اور قبول فرما, تو جب آسان فرما دیا ہے تو انشاءاللہ قبول بھی تو فرمائے گا ہی اللہ تعالیٰ. تو شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تو یہ سعادت نصیب فرمایا, ہم یہاں تک آئے, کر لیجئے. 2 رکعت پڑھیے. اس کے بعد آپ کو مروہ دروازے سے ہی باہر نکالتے. ادھر آپ کو باقی پھر واپس آپ حرم میں نہیں آ سکتے. جیسا پہلے کیا ہوتا تھا کہ طواف کرنے کے بعد حرم میں آ جاتے تھے, باب عبدالعزیز سے باہر نکلتے تھے, یا پھر مصطلح میں ادھر یا باب فیض سے نکلتے تھے, یا جیاد میں نکلتے تھے, یا پھر ادھر نکلتے تھے شارع حجرہ وغیرہ پہ. اب ویسا نہیں ہے. شعبہ عامر میں ادھر نکل جاتے تھے باب السلام سے. اب ویسا نہیں ہے بلکہ آپ کو باب عمرہ سے ہی باہر نکلنا ہے. ایک بار آپ باہر نکل گئے تو پھر آپ احرام باندھے بغیر آپ کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا مطاف میں. آپ اوپر 2nd فلور پہ جا سکتے. بہرحال تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ کو ایک آخری کام کیا کرنا ہے بھائی صاحب؟ حلق یا خصر کرنا ہے. حلق کہتے ہیں سر کے پورے بالوں کو منڈوا لینے کو مرد حضرات کے, اور خصر کہتے ہیں 1/4 بال کم کرنے کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے بارے میں 2 بار دعا فرمائی. تو ہم کیا کریں گے بھائی صاحب؟ انشاءاللہ حلق کریں گے. تو حلق کر لیجئے. وہ جو اپنے مکہ ٹاور ہے نا, بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کے بیسمنٹ کے اندر حجاموں کی دکانیں ہیں بہت ساری انڈر گراؤنڈ. وہاں چلے جائیے. 10 ریال لیں گا, 8 ریال لیں گا, جو بھی ریٹ چل رہا ہوگا وہ دے دیجئے. اب 10 کو جو تو 22.2 سے جو تو ملٹیپلائی مت کرو, نہیں تو 1 ریال بھی خرچہ نہیں کریں گے کہ یار یہ تو 222 روپے لے رہا, ہمارا حجام تو 50 روپے میں کر دیتا. ایسا مت کرو. سمجھ میں آیا نا؟ پیسے خرچ کرو, اللہ تعالیٰ بہت دیں گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم جو خرچ کریں گے میں وہ دوں گا. ایک کام اور کرتے, 2 لوگ میرے جیسے بہت ہوشیار رہتے, بولے یار ایک کام کریں گے, تم میرا کرو میں تمہارا کرتا. تو ایسا بھی مت کرو بھائی, سرور زخمی کر لیں گے, ہے نا. اگر ایسا کوئی بہت اچھے کرنے والے ہوں گے تو میں اور میری اور جو ہے تو جانی بھائی کی کر دینا. بہرحال ایسا جو ہے تو مت کرو, بلکہ پیسے خرچ کرو. کوئی آپ حلق کر لیجئے. خواتین ہماری بہنیں اپنی چوٹی کو پورا اس طرح سے ایک جگہ جمع کر کے
1 इंच बाल या 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1 पोरे से कुछ ज़्यादा बाल कट कर लेंगे, अपने हाथ से या अपने महरम के हाथ से कट करवा लेंगे। एहराम की तमाम पाबंदियां आप पे से ख़त्म हो गई। अब आपका क्या होगा, एहराम उतार लेंगे आप जाके। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपनी पूरी नमाजें तकबीर ऊला के साथ में हरम शरीफ में अदा करने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि करना ही है जहाँ तक हो सके। अगर कोई उज़्र नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करो कि अपना वक्त लायानी बातों में इधर उधर बैठ के या घूम के मत गुजारो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हरम जो रमज़ान की जो नेकियां रहती ना, वो क्या रहती, कितने गुना बढ़ जाती, 1 की 70। हरम की नेकी 1 लाख, एक अमल की 1 लाख इंटू 70 लाख का अजर है एक अमल पे, एक रकात पे। अंदाज़ा लगाओ सारी ज़िंदगी के पूरी ज़िंदगी के कितने आबिद से आबिद, जाहिद से जाहिद भी अगर होगा कोई बहुत ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ इतने नेकियां बहुत कम लोगों ने कमाते होंगे या कमाए होंगे, इतनी नेकियां मिल रही। तो फिर कोशिश ये करना, क्योंकि 120 रहमतें नाजिल हो रही वहाँ। अब आपको क्या हो गया, मान का कि हम पहले ज़माने में क्या होता था कि आज से 2-3 साल पहले तक के तवाफ़ हम मताफ में नफिल तवाफ़ कर लिया करते थे। अब वैसी सिचुएशन नहीं, अब खाली एहराम की हालत में ही आपको मताफ में जाने दिया जा रहा है। अगर नफिल तवाफ़ करना है तो 2nd फ्लोर पे से कर सकते हैं, 1st फ्लोर पे से भी नहीं कर सकते। 1st फ्लोर पे और हतीम में जो है तो एहराम वालों का तवाफ़ चलता है, 2nd फ्लोर पे से आप तवाफ़ कर सकते। बहुत बड़ा चक्कर हो गया, क्योंकि हरम की हुदूद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरे जैसे ना लोग तो शायद बहुत कम करेंगे, लेकिन नौजवान कर सकते खैर। और आपको फिर आप वहाँ पे रह के उम्रा करना है, नफिल उम्रे करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको हद पे हिल पे जाके एहराम बांध के आना पड़ेगा। हिल कहते हैं हुदूद हरम के किनारों पे जो हदें हैं उसको हिल कहते हैं। तो वहाँ पे पत्थर है मेरा, हाँ हुदूद हरम। तो ये हुदूद हरम हमारे साथी बता रहे हैं आपको। ये तनीम भी है, जो तो मस्जिद आयशा है वहाँ पे भी है। उसके अलावा जो है तो आपके हज़रत जाराना है, और जो है तो आपके नखला है, अरफात है। तो ये जो अलग अलग मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ दूरियां हैं, इसको हुदूद हरम कहते हैं। हुदूद हरम क्या है, हुदूद हिल क्या है, और हुदूद मीखात क्या है, ये आप पूरा किताबों में पढ़ लीजिए। अब वहाँ पर आपने क्या करना है कि हमको जब भी मक्का में रहते हुए उम्रा करने का रहता है, तो क्या करेंगे पड़ता, हमको हिल पे जाना पड़ता। तो वो हुदूद हरम पे जाएंगे। सबसे करीब तरीन जो मीखात है हुदूद हरम की, वो है क्या है, मस्जिद आयशा, तनीम का महल्ला। वहाँ पर जाइए, बस वाला आपको बसेस के जो स्टैंड है वहाँ पे आप आ जाइए, अपनी बिल्डिंग पे से एहराम बांध के चलिए, आप बस में बैठिए, वो पहुँचा देगा वहाँ पे, या टैक्सी से जाइए, जैसा आपको मुनासिब लगे। मस्जिद आयशा में जाके 2 रकात नमाज आप अदा करेंगे। सलाम फेरने के बाद में जो है तो आप नियत कर लेंगे, जिसके लिए नियत करेंगे, मैं नियत करता हूँ फला बिन फला के उम्रे के एहराम के वास्ते अल्लाह की खुशनुदी के अल्लाह कबूल और आसान फरमा। नियत करने के बाद में लब्बैक पढ़ लेंगे आप। आपको मालूम है क्या क्या काम करना है। मस्जिद हरम में आइए, अंदर दाखिल हो जाइए, आप जो है तो तवाफ़ कर लीजिए, और तवाफ़ करके जो तो फिर सही कर लीजिए, हलक कर लीजिए, आपका एहराम उतर जाएगा। अब भाई साहब ने एक रात में उम्रा करे थे और एक सुबह में फजर के बाद उम्रा कर रहे हैं, अब तो फिर सर पे तो बाल है ही नहीं, फिर वस्तरा। लेकिन वस्तरा फिराए बगैर आप एहराम से बाहर नहीं होते। वो पाबंदियां कायम रहेगी जब तक आप पे वस्तरा नहीं फिराएंगे। तो आप वस्तरा फिरा के एहराम से बाहर हो जाइए। तो इस तरीके से जो था आपका पूरा प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आप वहाँ पर रहेंगे। इसमें क्या होता है मान का कि एहराम के जो तवाफ़ के जो चक्कर होते हैं ना, चक्कर के अंदर किसी का कोई उज़्र है या कोई परेशानी है, किसी का 1 चक्कर या 2 चक्कर या 3 चक्कर में वुज़ू टूट जाता है, तो वो जाके वुज़ू करके आएगा, क्योंकि बगैर वज़ू के तवाफ़ नहीं होता। वो जाके वुज़ू करके आएंगे और फिर 1 2 3 से तवाफ़ कराएंगे। और अगर चौथे में टूटता, चौथे के बाद टूटता है, तो फिर क्या करेंगे, जहाँ से छूटा था वहीं से वज़ू और तहारत करके आके वज़ू करेंगे, और वज़ू करके वहीं से फिर बाकी के तवाफ़ मुकम्मिल करेंगे। इस तरीके से जो तो आपका वहाँ पे रहना होगा इंशाल्लाह। ज़ियारतें वगैरह भी आपको करना रहती है, हमारे अकबर कादरी आपको तमाम चीज़ें बताएंगे।
میرا اب وقت ختم ہو گیا. میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات کا خالی میں یہاں پہ اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی قائم رکھا تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس سال اللہ نے مجھے بھی سعادت عطا فرمائی ہے. میں بھی عمرے میں انشاءاللہ میں اور میری